السلام علیکم کے ناولز پر آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے پیام عید کی روشن سحر۔ ناول کے رائٹر ہیں افشاں آفریدی۔ چلیں ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ اوائل اگست کی بارشیں زوروں پر تھیں۔ آج بھی صبح سے بادل جانے کتنے برسوں کی کسر نکالنے کے در پہ تھے کہ مسلسل برسے جا رہے تھے۔ کالج میں بہت کم اٹینڈنس رہی تھی۔ وہ بھی خود کو برا بھلا ہی کہتی رہی کہ آج اس کے گروپ میں سے کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ رہی سہی کوفت اس وقت اور بڑھ گئی جب کالج وین نے کاربونیٹر میں پانی آ جانے کے باعث چلنے سے انکار کر دیا۔ سوائے پبلک وین سے گھر آنے کے کوئی چارہ نہ تھا۔ جس لمحے وہ چھما برستی بارش میں کال بیل پر ہاتھ رکھ کے کھڑی تھی، کوفت و جھنجھلاہٹ سے برا حال تھا۔ توبہ توبہ، صبر بھی کیا کرو ساشا، یہ کوئی طریقہ ہے بیل بجانے کا؟ احد گیٹ کھولتے ہی دادی یا ماؤں کی طرح شروع ہو گیا تھا۔ بکو مت، اس وقت میں سخت غصے میں ہوں، سامنے سے ہٹو۔ اسے دھکیلتے ہوئے وہ بہت تیز قدموں سے لاؤنج کے داخلی دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ وہ تو نظر ہی آ رہا ہے، توے پر چھینٹے پڑنے والی کیفیت صاف دکھائی دے رہی ہے۔ وہ اس کے پیچھے ہی چلا آ رہا تھا۔ حسب عادت اس کے رنگ پر چوٹ کرتے ہوئے اپنی طرف سے بڑی خوبصورت مثال پیش کی تھی اس نے۔ ساشا بھنا کر مڑی تھی۔ خود کون سے ڈیوک آف ایڈمبرا ہو جو سارا وقت میرے پیچھے پڑے رہتے ہو؟ خود کو کبھی غور سے دیکھ لو، آئینے میں تو شاید کئی راتیں سو بھی نہ سکو۔ دروازے پر روک کر اسے کھری کھری سنانے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے جاگرز بھی اتارتی جا رہی تھی، اور اس کی بات پر سر کھجاتے ہوئے وہ ہنس پڑا۔ ارے ایسا تو کئی لڑکیاں کہتی ہیں مجھ سے کہ میرے وجیح سراپے نے ان کی راتوں کی نیندیں اڑا رکھی ہیں، دماغ خراب ہوگا ان کا، ساتھ میں آئی سائٹ بھی۔ جاگرز ہاتھ میں اٹھا کر اس نے بڑے چڑھانے والے لہجے میں کہا تھا، اور یہ تم کارپیٹ پر گیلی چپلیں لیے کیوں چلے آ رہے ہو؟ باہر اتارو چپلیں۔ رک کر اسے بری طرح ڈپٹتے ہوئے اس نے ارد گرد دیکھا تو لاؤنج کا کم و بیش یہی حال تھا۔ ذکی اور مونی کی کارگزاریاں صاف نظر آ رہی تھیں۔ گیلے کپڑے، تولیے اور جانے کیا الا بلا پھیلا ہوا تھا۔ اسے اپنا سر چکراتا محسوس ہوا۔ دیکھ لو یہ سب کچھ، مجھ اکیلے پر برسنے کا کیا فائدہ؟ بادل کچھ کم نہیں برس رہے۔ دوسرے ذکی اور مونی نے تمہاری غیر موجودگی کا جو فائدہ اٹھایا ہے اس پر نظر ڈالو۔ سامنے بکھرے لاؤنج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ صاف معصوم بن گیا تھا۔ بس رہنے دو، زیادہ بیچ عمالو مت بنا کرو تم۔ جانتی ہوں میں ان دونوں کو، شے بھی تم ہی دیتے ہو۔ کہاں ہیں دونوں؟ بلاؤ جا کر انہیں، بتاتی ہوں اچھی طرح۔ اسے خوشمگی نگاہوں سے گھورتے ہوئے وہ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ لان کے سوٹ میں ملبوس جس وقت وہ باہر آئی، ذکی اور مونی کے علاوہ بھابھی اور امی بھی موجود تھیں وہاں۔ دیکھ رہی ہیں امی آپ ان دونوں، بلکہ تینوں کی حرکتیں؟ احد کو بھی گھور کر اس نے مونی اور ذکی کی طرف غصیلی نظر ڈالی، جو اس وقت معصومیت کے اگلے پچھلے ریکارڈ توڑتے ہوئے سر جھکائے یوں کھڑے تھے جیسے ان سے زیادہ بھولا کوئی ہے ہی نہیں۔ ذرا سی دیر میں گھر کا کیا حشر کیا ہے انہوں نے؟ گیلے گیلے پیر کارپیٹ پر لانے کی ضرورت کیا تھی؟ منع کیا تھا نا میں نے تمہیں بارش میں بھیگنے کو، ہمیں تو چاچو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ مونی نے حسب عادت ہمت دکھاتے ہوئے احد کی طرف اشارہ کیا تو وہ اچھل پڑا۔ غالباً اس سے دغا بازی کی امید نہیں تھی۔ ساشا کی تیغ صفت نظریں اب اس کی طرف تھیں۔ احد تم سدھر جاؤ، کیوں بگاڑ رہے ہو انہیں؟ لو میں نے کیا کیا؟ کیوں بھابھی، یہ بچے آپ کو کتنا ستا رہے تھے؟ میں نے تو بس بھابھی کی جان چھڑائی تھی ان سے، سوچا ذرا کھیل کود لیں گے تو فریش اور ایکٹیو ہو جائیں گے۔ وہ فوراً بھابھی سے حمایت چاہنے لگا۔ بھابھی کو کیا کہنا تھا؟ مسکراہٹ دبا کر واپس کچن کی طرف یہ کہہ کر چلی گئیں کہ ڈانٹ کی کلاس آف ہو جائے تو سب کھانے پر آ جائیں۔ اور تم دونوں، کب عقل آئے گی تمہیں؟ اتنے بڑے ہو گئے ہو، پرائمری پاس کر کے اگلے سال دونوں سیکنڈری میں جانے والے ہو، مگر حرکتیں اب تک وہی ہیں۔ جھک کر ان دونوں کے کان کھینچے تو وہ دونوں جھٹ اس سے لپٹ گئے۔ سوری پھوپھو، اب ایسا نہیں ہوگا۔ حسب سابق مونی نے ہی ہمت دکھائی تھی بولنے میں۔ ذکی نے محض حمایت میں سر ہلا دیا۔ اوکے، مگر اب چل کر میرے ساتھ یہ سب ٹھیک کراؤ، اور ذکی تم ڈسٹر گیلا کر کے کارپیٹ پر سے یہ مٹی کے داغ صاف کرو۔ چلو ہری اپ۔ وہ پھرتی سے حکم کی تعمیل میں جت گئے، اور احد حسب عادت شانے اچکاتا آگے بڑھ گیا۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لینا احد، پیچھے سے پکار کر اسے بھی ہدایت کی۔ آج کل ویسے بھی ارم آپی کی طرف گئی ہوئی تھی، اس لیے کافی کام اکیلے ہی کرنے پڑتے تھے۔ موسم کی نزاکتیں اور برکتیں ہنوز قائم تھیں، اور ساتھ ہی گھر والوں کے فرمائش کردہ پکوانوں کی تیاری بھی۔ اس شام وہ اسپیگٹیز اور چکن رول بنانے میں مصروف تھی تو ارم آ دھمکی۔ جس طرح اچانک گئی تھی اسی طرح لوٹ بھی آئی۔ ہیلو شیف، عقب سے آ کر اس کے کندھے پر جھولتے ہوئے وہ حسب عادت خوشگوار موڈ میں تھی۔ ہیلو، آ گیا تمہیں گھر یاد؟ میں تو سمجھی تھی کہ اب تھرڈ ایئر کے ایڈمیشن سٹارٹ ہونے پر ہی واپس آؤ گی۔ پلٹ کر قدرے خفگی سے اسے دیکھا۔ آج 2-3 ہفتے بعد گھر لوٹی تھی محترمہ۔ خیر اب اتنی بے مروت بھی نہیں ہوں، وہ تو آپ ہی نے روک لیا، ورنہ کل واپس آنے کا پروگرام تھا۔
مگر اجی بھائی بھی کہنے لگے، ایک روز اور رک جاؤ تو میں رک گئی۔ تم سناؤ، تمہاری پڑھائی اور صفائی کا کیا حال ہے؟ چکن رول پہ نظر پڑتے ہی وہ بے فکری سے بولتے ہوئے اسے بھی چکھنے لگی۔ سب ٹھیک چل رہا ہے، تم بتاؤ، آپ ہی آئی ہیں ساتھ؟ اس نے صفائی والے مذاق کو قطعاً نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ بھی، اور ان کے چاروں بچوں کی فوج ظفر موج بھی۔ اجی بھائی شام تک کھانے پر آئیں گے، چکن چاؤمین بنا لینا ان کے لیے، خاص طور پر کہہ کر بھیجا ہے مجھے۔ تم بنا لینا، کچھ تمہیں بھی سیکھنا چاہیے۔ نہ بابا، میں تو تھک گئی ہوں، تم ہی بناؤ، یوں بھی فرمائش تم سے کی گئی ہے، مجھ سے نہیں۔ اسی دن کے لیے کہتی تھی میں، مت جھاڑو روب، سلیقہ مندی اور خوش ذائقہ پکوانوں کا، اب کیا ہے تو بھگتو۔ ارم نے صاف ہری جھنڈی دکھاتے ہوئے کوتاہی کی نشاندہی کی۔ شرم کرو، یہ بھی کوئی بات ہوئی بھلا؟ اب ہوئی ہو یا نہیں، میں نہیں کرنے والی کچھ۔ سچ آپی کے بچے 2 ہفتوں میں میرا دماغ چاٹ گئے، مجال ہے جو نچلا بیٹھا جاتا ہوں ان سے۔ ہائے سچ، وہاں مجھے تم اتنی یاد آ رہی تھی کہ بس، کیسے ذکی اور مونی کو تیر کی طرح سیدھا کر رکھا ہے۔ اور آپی کے بچے، اف توبہ! ارم کچھ زیادہ ہی پریشان ہو چکی تھی۔ انٹر کے بعد چھٹیاں منانے کا جو حسین پروگرام بنا تھا، اس نے پہلے ہی قدم پر بڑا سنگین دھوکہ دیا تھا اسے۔ آپی تو بہت محبت سے اپنے گھر لے کر گئی تھیں، مگر جیٹھانی کے بچوں کی ضد میں اپنے بچوں کو انہوں نے کچھ زیادہ ہی ڈھیل دے ڈالی تھی، جس کے نتیجے میں آج وہ خود پریشان تھیں۔ کچھ شناسائی ارم کو بھی ہو گئی تھی وہاں رہ کر۔ اوپر کے پوشن میں جیٹھانی صاحبہ بھی اپنے 3 عدد سپوتوں کے ساتھ مقیم تھیں، جن کی کارگزاریوں سے تو محلہ تک روشن تھا۔ ارم 2 دن میں ہی گھبرا گئی۔ اپنے گھر میں تو ساشا کی سختی کی بدولت دونوں بچے خاصی سدھری ہوئی شکل میں تھے، گو کہ شرارتیں کرتے تھے مگر ان سے کسی کا نقصان نہیں ہوتا تھا۔ ساشا سے ڈرتے بھی تھے اور اسے چاہتے بھی بہت تھے۔ بھابھی کبھی ان کے درمیان نہیں آتی تھیں، کیونکہ اس امر سے بخوبی واقف تھیں کہ ساشا کا مقصد بچوں کو ہرٹ کرنا نہیں، انہیں ڈسپلن سکھانا ہے۔ آپی، امی اور بچوں کے ساتھ لاؤنج میں ہی مل گئیں۔ ہمیشہ کی طرح بچوں کی شکایتیں اور جیٹھانی کے قصیدے سمیت وہ اپنی بیزاری کو زبان دیے جا رہی تھیں۔ امی نے سن بھی رہی تھیں اور کمرے میں اچھل کود کرتے بچوں کو دیکھ بھی رہی تھیں۔ ارے ارے، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ کمرے کے اندر قدم رکھتے ہی اس کا میٹر گھوم گیا۔ چنگیزی تباکاریاں صاف نظر آ رہی تھیں، نتیجتاً 1 سیکنڈ کا بھی لحاظ کیے بغیر وہ برس پڑی تھی۔ بچے اپنی جگہ یک لک ٹھٹک کر رک گئے۔ کمرے میں اس طرح بیٹھا جاتا ہے؟ کتنی غلط عادت ہے تم لوگوں کی، اٹھاؤ سب چیزیں اور جگہ پر رکھو۔ اس نے ارد گرد پھیلے گلدان، میگزینز اور کشنز کی طرف اشارہ کر کے ڈپٹا تھا۔ وہ چاروں منہ بسورنے لگے۔ ان تلوں میں تیل نہیں میری جان، سر توڑ کوشش کر چکی ہوں ان کے ساتھ، مگر اپنے تایا جان کے بچوں کی طرح پھر وہی ابن الڈھیٹ ہیں۔ پھر اعجاز کون سا میری سنتے ہیں، سر چڑھا رکھا ہے سب کو۔ آپ ہی خاصی مایوس لگ رہی تھیں۔ اس اثنا میں ارم چائے لے آئی۔ آپ بھی تو جٹھانی کے رنگ میں رنگ گئی ہیں، چھوڑیں انہیں، وہ اگر اپنے بچے بگاڑ رہی ہیں تو آپ تو توجہ دیں۔ میں نے دیکھا ہے آپ ان کے بچوں کی برابری کرنے لگتی ہیں۔ چائے کا کپ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے وہ رسان سے بولی تو آپ ہی قدرے چڑھ گئیں۔ یہ تم نے خوب کہی۔ ارے برابری کرنے کی کوشش نہ کروں تو کیا کروں؟ بچے ہیں، دوسروں کی دیکھا دیکھی فرمائش کرتے ہیں تو اب کیا منع کر دوں؟ صاف انکار کر کے دل توڑ دوں ان کا؟ پھر تمہیں کیا معلوم کیسے فسادی ہیں وہ شیطان؟ آ کر چڑھاتے ہیں حسن اور سعد کو۔ اب لڑکیوں کو تو سمجھا لوں مگر یہ دونوں پریشان کر دیتے ہیں۔ آپ ہی تو سارا قصور ہے جٹھانی کے بچوں کے سر ڈال گئیں۔ یہ تو بہت غلط عادت ہے آپ ہی، بچوں کو کبھی کبھی کھونے کی عادت بھی ڈالنی چاہیے۔ ہمیشہ پال لینے کا خمار زندگی کے مصائب کو برداشت کرنے کی قوت کو زنگ لگا دیتا ہے۔ ایسے بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو زندگی کی آزمائشوں کی تاب نہیں لا پاتے، بہت جلد مایوسی کا جنگل انہیں نگل لیتا ہے۔ وہ حسب عادت دھیمے لہجے میں اپنا مافل ضمیر واضح کر گئی تو آپ ہی قدرے خفیف سی ہو گئیں۔ دوپہر میں سب کو سونے کی عادت تھی سوائے اس کے۔ اس کی روٹین ہی کچھ ایسی تھی کہ کام کرتے کرتے ہی دوپہر ڈھل جاتی۔ کالج سے واپسی پر کھانے کے بعد اس کے لیے سینکڑوں بکھیڑے ہوتے، جنہیں نپٹاتے نپٹاتے چائے کا وقت ہو جاتا۔ سب اٹھنا شروع ہو جاتے تو اسے جا کر کمر ٹکانے کی بھی فرصت نہ مل پاتی۔ صبح کا ناشتہ وہ بنا کر جاتی تھی اور دوپہر سے رات تک کے بھی سارے کام اسی کے ذمے ہوتے۔ بھابھی صرف لنچ بنانے کی پابند تھیں، جس سے اتوار والے دن انہیں بھی نجات مل جاتی۔ یہ ساری ذمہ داریاں کسی نے جبراً اس کے سر نہیں منڈی تھیں۔ اس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جنہیں محض مصروف رہنے ہی کی عادت نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہر کام کو ایک خاص ترتیب اور توازن سے کرنے کے عادی ہوتے ہیں، اور چونکہ باقی افراد خانہ اس وصف سے متعارف اور مشرف نہیں تھے، اس لیے وہ ترجیحاً ہر کام خود کرنے کی کوشش کرتی۔ ہر کام وقت پر تنظیم اور ترتیب کے ساتھ کیا جائے، ہر چیز کی جگہ متعین ہے تو اسے استعمال کے بعد اسی مخصوص جگہ پر رکھا جائے، سونے جاگنے اور پڑھنے کے مشاغل میں بھی ڈسپلن ہو، اور کھیلنے کودنے اور تفریح کرنے میں بھی منظم طرز۔
اس کے اصول بہت اچھے تھے مگر ناقابل عمل۔ گھر کا ہر ایک شخص اگر قاعدے اور ترتیب کا خوگر ہو جائے تو 10 کام آپ ہی آپ سمٹ جاتے ہیں، مگر جب یہ ذمہ داری صرف ایک نفس کے حوالے کر دی جائے تو اس کے لیے بیک وقت اتنا کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے جس کے باعث کوفت اور جھنجھلاہٹ پیدا ہونے لگتی ہے۔ اس وقت بھی احد کی غیر موجودگی میں اس کی الماری ٹھیک کرتے ہوئے اسے رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ لاکھ اس کا کمرہ ٹھیک کرو، الماری میں کپڑوں کی ترتیب درست کرو، مگر دوسرے دن وہی مرغ کی ایک ٹانگ۔ اس کے کمرے میں جیسے گرد بار موجود رہتا تھا جس کی وجہ سے کوئی چیز اپنی جگہ پر نظر نہیں آتی۔ الماری ٹھیک کر کے وہ اسٹڈی ٹیبل کی طرف متوجہ ہوئی جو اس وقت بھان بھان کی چیزوں کی پناہ گاہ بنی ہوئی تھی۔ کھلی کیسٹیں اپنے کیس کو ترس رہی تھیں اور گھڑی سے لے کر جرابے تک ہر شے موجود تھی وہاں۔ اس کا پارا چڑھنے لگا۔ شمعی تقدیر احد اس وقت اندر داخل ہوا تھا۔ آخا منتظم اعلیٰ، آج مجھ ناچیز کے غریب خانے یعنی کمرے میں قدم رنجا ہیں۔ اسے دیکھتے ہی وہ پہلے ٹھٹکا مگر جوں ہی ساشا کی نظر اس پر پڑی شانے جھٹکتا مسکراتا اندر چلا آیا۔ اف، یہ میرا ہی کمرہ ہے ساشا، یہ یقین نہیں آ رہا۔ حیرت کا اظہار کرتے ہوئے اپنی کلائی پر چٹکی لے کر سسکی لی تو وہ اور چڑھ گئی۔ بہت افسوس کی بات ہے احد، سارا دن فضول حرکتیں کرتے رہتے ہو، آخر تم سدھرو گے کب؟ اس صدی میں تو ناممکن ہے، مگر دیکھو اقبال کہہ گئے ہیں، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ اگلی صدی دروازے پر کھڑی دستک دے رہی ہے، تم خوشگمانی کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ یوں بھی چند مہینے ہی تو رہ گئے ہیں اس سینچری کے اختتام میں، پھر سن 2000 کا سورج طلوع ہوگا اور مجھے یقین ہے کہ، مگر مجھے شک ہے تمہاری دماغی حالت کے ٹھیک ہونے میں، کسی مینٹلی ریٹارڈڈ کا کمرہ بھی اس سے بہتر شکل میں ہوتا ہوگا۔ اس کے اطمینان بھرے لہجے میں تسلی دینے پر وہ چلبلا کر بولی تھی۔ احد یوں کہکا بار ہوا جیسے کش زعفران دیکھ لیا ہو، رکا تو بولا، ویسے میں تمہاری اس بات سے متفق ہوں کیونکہ میں نے تمہارا کمرہ اس سے بہتر کنڈیشن میں دیکھا ہے۔ حالانکہ سعادت مندی سے سر ہلاتے ہوئے یکدم وہ شرارت پر آمادہ ہو گیا تھا۔ کیے جاؤ فضول باتیں، اسی میں وقت برباد کر دینا۔ لہجے سے جلال ٹپک رہا تھا۔ ارے نہیں میری بہن، اب ایسا بھی نااقبت اندیش واقعہ نہیں ہوا، کل سے اسی مسئلے پر سوچ رہا تھا۔ تمہاری تھکن اور ہر وقت کی محنت کا خیال آیا تو سوچا مجھے ضرور تمہاری مدد کرنی چاہیے۔ جوگرز حسب عادت ادھر ادھر ڈال کر وہ اس کے پاس آ رکا تھا۔ میری مدد؟ آپ اپنی مدد کر لیں محترم، یہی کافی ہے ناچیز کے لیے۔ جوگرز کی طرف خوشمگی نظروں سے اشارہ کیا تو وہ اس کے استہزئیہ انداز پر خجالت سے ہنس کر جوتوں کے ریک کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، ارے نہیں ساشا، آخر کو میں تمہارا بھائی ہوں۔ بہت سوچا تو یہ حل نکالا کہ تمہاری مدد کے لیے ایک عدد ہیلپر آ جانی چاہیے۔ میری ایک کلاس فیلو ہے، انٹیریئر ڈیزائننگ اور ڈیکوریشن میں ڈپلومہ لیا ہوا ہے اس نے، کہو تو اس سے بات کروں۔ بڑی معصومیت اور سادگی کی آڑ میں وہ اپنے مطلب پر اتر آیا تھا۔ وہ سمجھ تو گئی مگر تجاہل سے پوچھا، کیا بات، کیا کہو گے اس سے کہ ہمارے گھر میں جھاڑو لگا جائے؟ لا حول ولا، یار تم لڑکی ہو یا احمق فاختہ؟ میرا مطلب نہیں سمجھی؟ بھئی تمہارے راجا سے بھائی کے لیے ایک رانی سی بھابھی مطلوب ہے۔ جھک کر اس کے کندھے پر اپنے ہاتھوں کا بوجھ ڈالتے ہوئے وہ بڑی چاہ سے بولا تھا، ماشاءاللہ پلے نہیں دانے اور بھیا چلے بھرانے۔ بھائی میرے، آپ کی جو اس وقت حالت زار ہے اس پر کوئی رانی تو نہیں، البتہ مہترانی شاید راضی ہو جائے۔ مسکراہٹ دبا کر اس نے قدرے مایوسی سے کہا تو احد کا منہ بن گیا۔ مہترانی کیا مطلب؟ مہترانی کون ہوتی ہے؟ مہترانی دراصل رانی سے بھی اعلیٰ عہدے پر فائز ہوتی ہے، اپنی فیلڈ کی ایگزیکٹو سمجھو۔ یوں بھی جس کام کے لیے آپ ایک عدد خاتون لا رہے ہیں، مہترانی کا کام وہی ہوتا ہے۔ اب کہ ہنسی اس کے چہرے پر نرم نرم تاثر پھیلا گئی تو احد بات سمجھ کر پہلے تو چڑھا پھر تعصب سے بولا، بڑے افسوس کی بات ہے، تم میری بہن ہو کر ایسا کہہ رہی ہو۔ تمہاری بہن ہوں اسی لیے ایسا کہہ رہی ہوں۔ تمہاری طبیعت میں جو پارا بھرا ہے نا، ایسے ان ڈسپلنڈ شخص کے لیے کیسی لڑکی ٹھیک رہے گی مجھے اچھی طرح اندازہ ہے۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے جھٹک کر بولی تو وہ مصنوعی آنکھ بھر کر گویا ہوا، دیکھو لڑکی، مجھ معصوم بندے کی ہائے مت لو، کہیں زمانہ تمہیں مجھ جیسے شریک حیات کے پلے نہ باندھ دے، خدا نہ کرے، کیوں بدوائیں دیتے ہو؟ وہ مزہ لے رہی تھی، اس لیے کہ تم نے میرا ساتھ نہیں دیا میری کلاس فیلو کے معاملے میں، لگتا ہے اسکرو کچھ زیادہ ہی ڈھیلے ہو گئے ہیں، کسواؤں ابو سے؟ اس کا کان کھینچتے ہوئے باقاعدہ دھمکی دی تو وہ اپنے جامے میں واپس آ گیا۔ اچھا بابا جاؤ، جان چھوڑو، مت لاؤ اچھی سی بھابھی، میرا کیا ہے، میں تو کسی سے بھی گزارا کر لوں گا۔ تم سے ہمدردی کی تھی، نہیں پسند تو نہ صحیح۔ ویسے ایک بات بتاؤ، کھانا ملے گا؟ زمانے بھر کی مسکینیت اس وقت اس کے چہرے پر نظر آ رہی تھی۔ ساشا کی آنکھوں سے قہر برسنے لگا، جی نہیں، 4 بجے شام کو کوئی کھانا نہیں ملے گا، چائے بنے گی 4:45 بجے، بس وہی پینا اور پھر رات کا کھانا وقت پر۔
میں نے کہا ہے نا کہ جو دوپہر کو وقت پر نہیں آئے گا اس کا کھانا دارالیتیم میں بھجوا دیا جائے گا۔ جھلے بھنے لہجے میں کہتے احد نے اس کا جملہ کاٹ کر اپنی منشا سے پورا کیا تو وہ تبسم دبا گئی۔ یا اللہ ایسی بے مروت اور ظالم بہن کسی کو نہ دے۔ ایک میرے دوست ہیں، رات کو 2 بجے بھی گھر جائیں تو ماں بہنیں کھانا گرم کر کے سرو کرتی ہیں، اور ایک یہ ہیں۔ بستر پر گرتے ہوئے وہ باقاعدہ بین کر رہا تھا۔ ساشا نے سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اگر ایسا کرتی ہیں تو کچھ اچھا نہیں کرتی، اس طرح بندے کی عادتیں خراب ہو جاتی ہیں۔ زندگی میں ڈسپلن اور توازن ہونا چاہیے۔ یہ کیا کہ جب جو دل چاہا کرنے اٹھ کھڑے ہوئے، نہ کھانے کا وقت نہ آرام کے اوقات۔ یہی زندگی ہے ڈیئر سسٹر ساشا۔ گھر اور اسکول میں یہی تو فرق ہوتا ہے۔ گھر میں انسان جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، جبکہ اسکول، ہسپتال اور جیل خانوں میں پابندیاں ہوتی ہیں۔ احد برجستہ دلائل دیتے ہوئے اٹھ بیٹھا تھا۔ وہ ڈسٹنگ کا شغل ترک کر کے اس کے پاس آ گئی۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ گھر کو ہوٹل سمجھ لیا جائے۔ یاد رکھو زندگی میں وہی لوگ ترقی کرتے ہیں اور کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتے ہیں جو تنظیم کو اپنا رہنما بنا کر زندگی گزارتے ہیں۔ وہ حسب عادت رسانیہ سے مگر مدلل انداز میں کہہ رہی تھی۔ احد متاثر ہو گیا۔ ماشاءاللہ کیا ادبی جملہ ہے، مگر اس جملے نے میری بھوک بڑھا دی ہے سسٹر۔ احد کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ اس نے جھلا کر کمرے سے باہر کی راہ لی۔ ایک بار کہہ دیا تھا، لہٰذا کھانا دینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ البتہ چائے کے ساتھ نیمکو اور رسک لا کر اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ شام کو آپی کی آمد خاصی غیر متوقع اور اچانک تھی۔ سب کی نظروں میں سوالیہ نشان اتر آئے، جبکہ ان کا جوش اور دبی دبی مسکراہٹ کسی خاص مقصد کی طرف توجہ دلا رہی تھی۔ خیریت آپی، کیا آپ کی جٹھانی آگے بڑھ جانے کی دوڑ میں آپ سے پیچھے رہ گئی ہیں؟ اس نے آپی کو وجہ بے وجہ ننھے ننھے کہہ کے بکھیرتے دیکھا تو بلا ارادہ پوچھ بیٹھی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ ضرور رد عمل کا اظہار کرتیں، مگر اس وقت یوں ہی ہنس پڑیں اور بولیں، بچو جی جس دن خود اس گیم کا حصہ بنو گی پھر پوچھوں گی۔ یہ دیورانی جٹھانی کے مابین چھڑی غیر اعلانیہ جنگ جب تمہیں بھی ہتھیار اٹھانے پر مجبور کر دے گی تو میرے ہی پاس آؤ گی کمک حاصل کرنے کو۔ جی جی، اس معاملے میں تو ہماری پاک افواج سے بھی زیادہ ڈیفینسو ہیں ہماری آپی۔ مجال ہے کہ حریف بچ کر نکل جائے۔ ارم نے آتے ہی باتوں میں حصہ لیا، جبکہ وہ آپی کی بات پر دل ہی دل میں معاملے کی نوعیت بھام گئی تھی۔ آپی خوش دلی سے سر ہلا کر مسکرا دیں۔ امی عصر کی نماز پڑھ کر جس وقت لاؤنج میں آئیں، بھابھی زکی اور مونی سمیت فریش فوڈ میں بیٹھی آپی سے محو گفتگو تھیں۔ اسے اندازہ تھا اب کیا بات ہوگی، اس لیے خود ہی اٹھ کر کچن کی طرف ہو لی۔ کچھ دیر بعد ارم نے آ کر اس کے قیاس کی تصدیق بھی کر دی۔ آپی نے اس کے لیے کوئی رشتہ دیکھا تھا اور آج ان کی آمد اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ سنا ہے موصوف آپی کے چھوٹے دیور کے دوست ہیں، بینک آفیسر ہیں، ساتھ میں ریجنل لیول پر کرکٹ بھی کھیلتے ہیں۔ ینگ، سمارٹ اینڈ ڈیشنگ۔ ارم کی معلومات مکمل تھیں۔ وہ قصداً بے دہانی کا تاثر دیتی رات کے کھانے کا انتظام کرتی رہی۔ زیادہ دلچسپی لینے کا نتیجہ معلوم تھا، اس لیے خاموشی کو شعار بنائے رکھا۔ ویسے ساشا، کتنا مزہ آئے گا نا تمہاری شادی ہوگی، پھر تمہارا نمبر آئے گا۔ اس کے مسرت آگین لہجے میں ادا کیے جانے والے جملے کو اس نے مزے سے کاٹ کر مکمل کیا تھا۔ وہی تو، اسی لیے تو میں تمہاری شادی کی منتظر ہوں۔ سچ تم نکلو یہاں سے تو میری فائل اوپر آئے۔ اینی وے، ایک آدھ دن میں متوقع سسرالی آ رہے ہیں، پوسٹ مارٹم کے لیے مینٹلی طور پر تیار ہو جاؤ۔ ادھر اثر نہ تھا، دہلانے والے انداز میں کہتی وہ باہر کی راہ لے چکی تھی۔ اندازہ تھا کہ اس بات پر تواضع ہو سکتی ہے۔ 2-3 دن اسی طرح گزر گئے۔ آپی جلد ہی ان لوگوں کو ساتھ لانے والی تھیں کہ اچانک ان کے ایکسیڈنٹ کی خبر نے پورے گھر کو ہلا کر رکھ دیا۔ سب ہاسپٹل دوڑے تو پتہ چلا معاملہ اتنا سیریس نہیں تھا، تاہم پیر میں زبردست چوٹ آئی تھی۔ بچوں اور گھر کی ذمہ داری مکمل طور پر آپی کے سر تھی، کیونکہ ساس ان کی تھی نہیں اور جٹھانی اوپر الگ پورشن میں اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھیں۔ پھر ان سے تعلقات اتنے سازگار بھی نہ تھے کہ کسی طرح کی مدد کی امید کی جا سکتی۔ 2 دن تک تو وہ ہاسپٹل میں ہی رہیں اور بچے نانی کی طرف، مگر جب انہیں ڈسچارج کیا تو انہوں نے امی سے کہہ دیا، پلیز آپ ساشا کو میرے ساتھ بھیج دیں، مجھے تو ابھی 2 ہفتے بیڈ ریسٹ کرنا ہے۔ بچوں کے اسکول کی 2 دن سے چھٹیاں ہو رہی ہیں، اگلے ماہ مڈ ٹرم ہے ان کے، ساشا ہوگی تو میری مدد کرا دے گی۔ ان کے درخواست کرنے پر امی نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ سر جھکا گئی۔ ابو کو یہ سب کچھ خاص پسند نہیں تھا۔ ارم بھی زبردستی گئی تھی رہنے کے لیے، کیونکہ آپی کے ساتھ ہی ان کا دیور فراز بھی نیچے رہتا تھا، تاہم اس وقت مجبوری تھی۔ کیا واقعی تم جا رہی ہو ساشا؟ سچ، مجھے تو آزادی کے حسین احساس کا آج اندازہ ہو رہا ہے۔ اب جا رہی ہو تو کم از کم 2 ہفتے رہ کر آنا، تاکہ یہ وقت میں اسی احساس میں گھر کر گزار سکوں۔ احد کی خوشی اور صاف گوئی پر وہ محض ایسے سخت نظروں سے دیکھ کر رہ گئی تھی۔
ذکی اور مونی کے چہروں پر بھی کم و بیش وہی مسرت تھی جو احد کی آنکھوں میں نظر آ رہی تھی۔ فطری طور پر وہ کچھ ہٹ ہوئی۔ اس کی اصول پسندی اور سخت گیری نے اسے بہت سی چیزوں سے دور کر دیا تھا۔ بھابھی نے محسوس کر لیا کہ اسے دکھ ہوا ہے۔ کم آن ساشا، یہ احد اور مونی وغیرہ تو بلا وجہ مذاق کرنے کے عادی ہیں، تم ان کی بات کا اثر مت لینا۔ 2 دن کی خوشی ہے، پھر تم یاد آؤ گی تو پہنچ جائیں گے تمہیں لینے۔ انہوں نے دل رکھنے والے لہجے میں ہی نہیں بلکہ یقین سے بھی کہا تھا۔ وہ محض مسکرا دی۔ آپی کے گھر میں واقعی ترتیب اور توازن نام کی کوئی شے نہیں تھی، اور اس میں قصور آپی کا تھا۔ گھر کا سارا نظام و انصرام الٹ پلٹ تھا۔ پچھلے 2 دن میں اجی بھائی اور آپی کے دیور فراز نے مزید 4 چاند لگا دیے تھے۔ 1 منٹ کے لیے تو اس کا دماغ ہی گھوم گیا، مگر ایسے کام چلنے والا نہیں تھا۔ کھانا بنانے سے لے کر صفائی اور بچوں کو نہلانا دھلانا تھا۔ اس نے ہمت کر کے کمر کس ہی لی۔ اجی بھائی کافی نادم ہو رہے تھے۔ اس کے مزاج کا معلوم تھا کہ وہ کس قدر نفاست پسند، صفائی پسند ہے، اس لیے اس کی مدد کرنے آ گئے تھے، مگر اسے اچھا نہیں لگا تو انہیں منع کر دیا۔ تاہم بچیوں کو اس نے ساتھ لگا لیا تھا۔ 8-9 سال کی لڑکیاں تھیں، مگر آپی نے انہیں اپنے شوز تک پہننا نہیں سکھایا تھا۔ ان سے چیزیں سمیٹنے کے لیے کہا تو دونوں منٹ بھر بعد ہی تھک گئیں۔ اچھا بابا تم دونوں بھی جاؤ، میں کرتی ہوں کچھ۔ تنگ آ کر اس نے ان کو بھگا دیا اور خود کام میں جت گئی۔ پھر 4 گھنٹے اسے پتہ نہیں چلا کہ کہاں نکلے۔ صفائی ستھرائی اور کھانا پکانے کے بعد جب اس نے سب کو میز پر بلایا تو سبھی حیران تھے۔ وہ انسان تھی یا جن؟ ماشاءاللہ کیا پھرتی ہے۔ آپی بمشکل سہارا لے کر کچن تک آئی تھیں۔ تھینکس، مگر آپ کو یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں آپ کے لیے وہیں لا رہی تھی لنچ۔ وہ ٹرالی سیٹ کرتے ہوئے بولی تو آپی ممنونیت سے مسکرا دیں۔ نہیں رہنے دو، اب ایسی بھی بیمار نہیں، میں تم سب کے ساتھ ہی بیٹھوں گی۔ انہوں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تو وہ سر ہلا کر ان کے ساتھ باہر چلی آئی۔ رات تک وہ ممکنہ حد تک گھر کو درست حالت میں لا چکی تھی۔ عادت اس قدر پختہ ہو چکی تھی کہ چیزیں ٹھکانے پر پہنچائے بغیر اسے تو ڈھنگ سے نیند بھی نہیں آتی تھی۔ آپی کے کہنے سے ان کے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ ممکن تھا رات میں انہیں ضرورت پڑتی، لہٰذا اجی بھائی فراز کے کمرے میں جا کر سو گئے تھے۔ آپی کی جیٹھانی ذرا دیر پہلے تکلفاً ملنے نیچے آئی تھیں۔ اسے حیرت ہوئی، اتنے عرصے سے وہ دونوں ساتھ رہ رہی تھیں، مگر دوریاں ویسی کی ویسی تھیں۔ اس معاملے میں وہ غیر جانبدار تھی، کیونکہ آپی کی فطرت بھی اسے معلوم تھی۔ بہرحال ان کو فارغ کرنے کے بعد اب وہ آپی کے پاس آ لیٹی تھی۔ تھک گئی ہو نا؟ سچ آج تم نے اتنا کام کیا جو میں 1 ہفتے میں نہیں کر سکتی تھی۔ صفائی، کوکنگ، ڈسٹنگ، پھر بچوں کو دیکھنا، ساتھ ہی میرا خیال کرنا۔ پتہ نہیں تم یہ سب کس طرح کر لیتی ہو۔ آپی سے محبت سے دیکھتے ہوئے حیرت سے کہہ رہی تھیں۔ وہ مسکرا دی۔ کچھ ایسا مشکل بھی نہیں آپی، بس ذرا دل لگانے اور ٹائم ایڈجسٹ کرنے کی بات ہوتی ہے۔ رہ گئی تھکن تو اب اتنی کمزور بھی نہیں ہوں میں۔ ہاں یہ تو ہے، ایک طرح سے تمہیں تو سارا دن جان ماری کرنے کی عادت ہے۔ ادھر بھابھی کون سا کام کرتی ہیں؟ میں تو جب جاتی ہوں انہیں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا ہی دیکھتی ہوں۔ توصیفی لہجے میں کہتے کہتے ان کی سوئی بھابھی پر جا اٹکی تھی۔ نہیں خیر ایسی بات بھی نہیں، دوپہر کا کھانا تو وہی پکاتی ہیں، اس نے حمایت کی۔ رہنے دو، کون سا وہ سارا کام خود کرتی ہیں؟ اکثر میں دوپہر میں فون کرتی ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ امی کچن میں ان کی مدد کر رہی ہیں۔ آپی کو بھابھی سے بہت زیادہ اختلاف رہتا تھا، گو کہ ارم بھی سارا دن فارغ گزارتی تھی، کبھی اس کی معاونت کرنے کی کوشش نہ کرتی، مگر آپی کو اس کی سستی نظر نہیں آتی تھی۔ ذکی اور مونی تک کا کام میں تمہیں کرتے دیکھتی ہوں، انہیں ہوم ورک تک تم کرواتی ہو۔ بھابھی کرتی ہی کیا ہے، لوگوں کو تو نندوں سے پریشانیاں ملتی ہیں اور ایک تم ہو کہ مٹی جاتی ہو ان کے لیے۔ بھابھی آپی کا پسندیدہ ٹاپک تھیں، جس پر وہ گھنٹوں بول سکتی تھیں، لہٰذا اس نے مجرمانہ انداز میں سر جھکانے میں ہی عافیت جانی، تاہم بولی ضرور۔ کامن آپی، وہ میرے بھتیجے ہیں، پھر بھابھی میں بھی سوائے سستی کے کوئی برائی نہیں۔ آپ نے تو دیکھا ہے سب کی کس قدر عزت کرتی ہیں وہ۔ یہ سب دکھاوے کی باتیں ہوتی ہیں، میں خود ایک بہو ہوں، اچھی طرح جانتی ہوں کہ دل میں گالیاں اور زبان پر محبتیں کس طرح جاری رہتی ہیں۔ بہرحال تمہیں اس لیے سمجھا رہی ہوں کہ کل کو تمہیں بھی دوسرے گھر جانا ہے، اگر اس طرح صدقے واری جانے کی عادت نہیں گئی نا تمہاری، تو تمہیں تو تمہاری سسرال والے گھول کر پی جائیں گے۔ وہ زہر خند لہجے میں کہتے کہتے نصیحت پر اتر آئی تھیں۔ اسے ہنسی آنے لگی۔ ویسے میری تو دعا ہے تم جہاں جاؤ خوش رہو، اسی لیے جویر کا رشتہ پسند کیا ہے میں نے۔ بہت اچھی فیملی ہے اور سب سے بڑھ کر جویر بہت اچھا ہے، ہنس پونک، ملنسار اور زندہ دل۔ مجھے یقین ہے کہ تم اس کے ساتھ خوش رہو گی۔ آپ ہی آپ موضوع بدل کر وہ اس طرف آ گئی تھیں۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ یہی سب کہنے کے لیے آپی نے اسے جگائے رکھا تھا۔ ان کے لہجے میں بے حد توصیف اور مروبیت تھی۔ اس کی والدہ تو جلد از جلد آنا چاہ رہی تھیں، مگر میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا،
تعصب سے کہنے کے بعد انہوں نے اسے زبیر کے متعلق کافی معلومات باہم پہنچائیں اور انہیں سنتے سنتے جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح گھر میں اچھی خاصی افراتفری مچی ہوئی تھی۔ بچوں اور اجی بھائی کی کوئی چیز آپی نے کبھی جگہ پر رکھنے کی غالباً کوشش نہیں کی تھی، چنانچہ بہت پھرتی دکھانے کے باوجود وہ ٹھیک ٹھاک چکرا گئی۔ بچوں کو تیار کرا کر بمشکل اسکول بھیجا، پھر اجی بھائی اور فراز کے لیے ناشتہ بنایا۔ میز پر آپی موجود تھیں، اسے دیکھ کر شرمندہ ہوتی رہیں۔ خدا خدا کر کے وہ دونوں بھی آفس سدھارے تو وہ کام والی کو لے کر کمروں کی صفائی کے لیے چلی آئی۔ ایک ایک کمرہ بے ترتیبی کی اعلیٰ ترین صفات کا حامل تھا، خاص کر فراز کا کمرہ۔ بہرحال دوپہر تک اس نے زبردستی کام والی کو ڈانٹ ڈپٹ کر سارا کام ڈھنگ سے کرایا۔ اسے بھی غالباً مالکن کی لاپرواہ طبیعت کی عادت پڑ چکی تھی، سو روتے دھوتے بمشکل اس کے احکام بجا لائی۔ ہیلو ہیلو، تم کیا مسمرائز ہو گئے ہو؟ بس یار حیران ہو رہا ہوں، یہ تمہارا ہی گھر ہے نا، یا میں کہیں اور آ گیا ہوں؟ فراز کے چٹکی بجا کر متوجہ کرنے پر زبیر نے حیرت کے اظہار میں کچھ زیادہ ہی مبالغے سے کام لیا تھا۔ فراز نے اسے قدرے گھورا۔ کیا مطلب، نشے میں ہو کیا؟ نہیں، مگر یہ اتنی صفائی، نفاست اور ہر چیز اپنی جگہ دیکھ کر مجھے یقین نہیں آ رہا۔ خیریت تو ہے؟ بھابی نے کوئی ماسی رکھ لی ہے یا جادو کا چراغ مل گیا ہے انہیں؟ چمچماتے فرش اور صاف ستھرے سمٹے ہوئے لاؤنج کو دیکھتے ہوئے وہ وہیں کھڑا ہو گیا تھا۔ فراز نے اس کے کندھے پر ایک دھپ جمائی۔ ارے تو میری بھابی کا مذاق اڑا رہا ہے یا گھر کی صفائی کی تعریف کر رہا ہے؟ او نہیں یار، اب تو تمہاری بھابی سے ہماری بھی قریبی رشتہ داری ہونے والی ہے، زبیر نے فوراً ہنس کر کہا تھا۔ فراز کو بھی ہنسی آ گئی۔ ویسے یہ کرشمہ ہوا کیسے اور کس سے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ساشا آئی ہوئی ہے، آپ کی قریبی رشتہ دار۔ اوہ، فراز کے شوق لہجے پر اس کے ہونٹ سیٹی کی صورت واہ ہوئے۔ جی، اور غالباً اس وقت کچن میں چائے بنا رہی ہے۔ تم یہاں انسانوں کی طرح بیٹھو، فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن تو سن رکھا ہوگا تم نے، بس اسے ہی دھیان میں رکھنا۔ بہت سلجھی ہوئی لڑکی ہے، ریجیکٹ بھی کر سکتی ہے۔ آنکھیں پھیلا کر اسے کچھ زیادہ ہی ڈرا دیا تھا فراز نے۔ وہ گھور کر دیکھتے ہوئے بولا، ایسے بھی برے حالات نہیں زبیر، ناصری کو رد کرنا آسان نہیں، ایک زمانہ مرتا ہے ہم پر۔ ہاں معلوم ہے، تب بھی چلتا پھرتا قبرستان لگنے لگے ہو تم۔ بکواس مت کرو، جواباً ایک کرارا سا ہاتھ پڑا تھا فراز کو، اسی لیے میں وہ کچن سے برآمد ہوئی تھی۔ اس کی موجودگی کا اندازہ نہ تھا، ٹھٹک سی گئی۔ او ساشا، یہ میرا دوست زبیر ہے، اور زبیر یہ ساشا۔ فراز نے نظر پڑتے ہی مزید کارروائی روکنے کے لیے تعارف کروایا تھا۔ ہیلو، زبیر کی گہری نظریں خود پر محسوس کر کے اس نے آہستگی سے سر ہلا دیا۔ کیسی ہیں آپ؟ اب کیسی ہیں بھابی؟ اسے جانے کے لیے پر تولتا دیکھ کر وہ یکدم بول پڑا تھا۔ جواباً ساشا نے اسے جن سنجیدہ اور محتجب نظروں سے دیکھا وہ سر کھجانے لگا۔ فراز کو اس کی حالت پر ہنسی آ رہی تھی، مگر اس وقت دبا گیا۔ ٹھیک ہے، آپ ہی اندر ہیں، آپ چاہیں تو مل لیں ان سے، کہہ کر وہ آپی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ چلو بھابی سے مل لیتا ہوں۔ اس کے جاتے ہی وہ فراز کی طرف پلٹا تھا۔ کچھ خدا کا خوف کرو زبیر، بیمار کی جھوٹی عیادت کرنے جا رہے ہو، مطلبی انسان۔ فراز نے غصیلی نظروں سے گھور کر کہا تو وہ بے ساختہ ہنس پڑا تھا۔ خیر اب ایسی بھی بات نہیں، میں نے سوچا بھابی کی بہن کیا سوچیں گی، یہاں آ کر بھی میں نے بھابی کی عیادت نہیں کی۔ وہ آگے بڑھا تو فراز کو بھی تقلید کرنی پڑی۔ چائے کے ساتھ چند لوازمات بھی تھے۔ آپی کسی حد تک فریش موڈ میں بیٹھی تھیں۔ فراز کے ساتھ اسے اندر آتے دیکھ کر مزید کھل اٹھیں۔ ارے زبیر، تم کب آئے؟ چائے بنانے کے خیال سے ٹرالی کی طرف مڑتے ہوئے اس نے دیکھا۔ زبیر نے ایک بھرپور نظر ڈالی تھی اس پر۔ فطری طور پر وہ کچھ نروس سی ہوئی، مگر پھر اپنا ازلی اعتماد برقرار کر ہی لیا، جبکہ وہ آپی کے تابڑتوڑ سوالوں کے جواب دے رہا تھا۔ بس کل ہی آیا ہوں پنڈی سے میچ جیت کر۔ ہاں بھئی، تمہارے تو عیش ہیں، جہاں چاہو گھوم پھر سکتے ہو، ایک یہ اعزاز ہیں، کراچی میں ہی بند کر رہ گئے ہیں، نہ خود کہیں جاتے ہیں نہ لے جاتے ہیں۔ آپی رشک سے اسے دیکھتے ہوئے اپنے مخصوص لہجے میں بولی تو وہ مسکرا دیا۔ کمن بھابی، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو لے جاؤں گا جہاں کہیں گی۔ اس کی فراخ دلانہ آفر پر فراز شوخی سے کھنگارنے لگا تھا، مگر اس نے اثر نہیں لیا۔ بس رہنے دو، سب منہ دیکھے کی باتیں ہیں، کل کو شادی ہو جائے گی تو پوچھو گے بھی نہیں۔ آپی بھی ہنس پڑی تھیں۔ زبیر کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ ارے نہیں بھابی، میری شادی تو بس آپ کو ہی کروانی ہے، اس فراز کی منگنی کو تو 2 سال ہو گئے ہیں، اب آپ میرے لیے بھی سوچیں۔ وہ ساشا کو دیکھ تو نہیں رہا تھا، مگر اسے صاف اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے سنایا جا رہا ہے، لہٰذا سنجیدگی سے چائے بنا کر ان دونوں کے آگے رکھتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ پھر جتنے دن وہ وہاں رہی، زبیر گاہے بگاہے وہاں آتا رہا۔ اس دوران اس نے آپی کے کہنے پر بالکل غیر جانبداری سے سوچا تو احساس ہوا کہ اس میں بظاہر ایسا کوئی نقص نہیں کہ اسے نظر انداز کیا جائے۔ زبیر کے گھر سے باقاعدہ رشتہ آ گیا تھا۔
امی نے اس سے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ اسے انکار تو نہیں تھا، مگر 2 دن کا وقت مانگ کر جب اکثر سے سارا احوال کہہ کر مشورہ طلب کیا تو اس نے خلوص کے ساتھ ہاں کہنے پر اصرار کیا تھا۔ جو کچھ تم نے بتایا ہے اس کے بعد انکار کی تو قطعاً گنجائش ہی نہیں۔ ہاں البتہ ابھی تمہارے پسند ناپسند کا فیصلہ باقی ہے، سو تم یہ بتاؤ کہ تمہیں وہ حضرت کیسے لگے۔ ساری بات سن کر اقصیٰ نے سوال کیا تو وہ ایک لمحے کے لیے سوچ میں ڈوب سی گئی، پھر بولی، بظاہر تو اس بندے میں کوئی برائی نہیں، ہاں البتہ وہ مجھے کچھ بے فکر اور لاابالی سا شخص لگا ہے، زندگی جیسی سنجیدہ چیز کو بہت لائٹ لینے والا، جبکہ تم جانتی ہو کہ میرا اندازہ فکر کچھ اور ہے۔ 2 دن میں اس نے بہت سوچا تھا اور اندر سے یہ سوال بارہا اٹھتا محسوس کیا تھا، سو اس وقت اقصیٰ سے بھی کہہ اٹھی، وہ تو ہے، مگر ساشا اللہ تعالیٰ نے عورت کی ذات میں بہت لچک رکھی ہے، یوں بھی شادی کے بعد بدل جاتے ہیں، سنجیدگی اور متانت آ جاتی ہے بندے میں، اور جو ایسا نہ ہو تو بھی محض اس بنا پر انکار کرنا بیوقوفی ہوگی، کیونکہ ضروری نہیں کہ جس شخص سے آپ کا مزاج نہ ملتا ہو اس سے دل بھی نہ مل سکے، نہ ہی یہ یقینی امر ہے کہ ہم مزاج بندے کے ساتھ دل بھی مل جاتا ہے، لہٰذا فیصلہ اپنے والدین پر اور فکر اللہ پر چھوڑ دو، دیکھنا نتیجہ اچھا ہی نکلے گا۔ اس کا ہاتھ تھپ تھپا کر اس نے یقین سے کہا تو وہ مطمئن سی ہو گئی۔ اچھے دوست بھی نعمت ہوتے ہیں، اسے اقصیٰ کو دیکھ کر بارہا احساس ہوتا تھا۔ ابو اور بھیا نے جب مکمل اطمینان کر لیا تو جویر کے گھر والوں کو ہاں کہہ دی گئی، اور وہ تو جیسے تیار ہی تھے، شادی کی تاریخ مانگ بیٹھے۔ اس نے سنا تو سر پٹا سی گئی، کم از کم اتنی جلدی کا تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا، ابھی تو 3rd ایئر کے امتحانوں میں بھی 2.5 ماہ باقی تھے۔ اوفو دفع کرو پڑھائی ساشا، میں تمہاری جگہ ہوتی نا تو جان چھڑاتی امتحانوں سے اور مزے سے مہندی لگا کر بیٹھ جاتی، تو پھر میری جگہ تم ہی کر لو شادی، وہ کلس کر بولی تھی۔ شٹ اپ، میں اپنی نہیں تمہاری شادی کی بات کر رہی تھی۔ ارم اس بات پر ناراض ہو گئی تھی۔ اینی وے اگر تمہیں اعتراض ہے تو میں امی تک تمہاری بات پہنچا دوں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے مناتی یا روکتی وہ آنن فانن کمرہ چھوڑ گئی تھی، اور پھر واقعی اس نے امی سے کہہ بھی دیا۔ ابو کی مرضی بھی یہی تھی، لیکن جویر کی دادی حج کرنے جانے سے پہلے اس کے سر پر صحرا دیکھنا چاہتی تھیں، اس لیے انہیں جلدی تھی۔ شفق کی لالی ہر شے پر اپنا آنچل پھیلا رہی تھی، وہ یوں ہی بوگن ویلیا تک چلی آئی۔ بہت سی باتیں ذہن میں ہلچل مچا رہی تھیں کہ گیٹ کے باہر بائک رکنے کی آواز کے ساتھ ہی دستک بھی ہوئی، لگتا ہے آہت آ گیا، اس نے سوچا اور بغیر دیکھے گیٹ کھول بھی دیا، مگر دوسرے لمحے وہ بری طرح گڑبڑا گئی تھی۔ سامنے کھڑے جویر ناصری کو دیکھ کر حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ ہیلو، غالباً وہ بھی یوں بلا تفتیش گیٹ کھلنے کی توقع نہیں کر رہا تھا، اس لیے خفیف سا ہو گیا۔ آپ یہاں؟ جی میں یہاں۔ وہ جو کہتے ہیں نا جہاں چاہ وہاں راہ، تو اوہ آئی ایم سوری، میں کچھ زیادہ ہی بول گیا۔ اپنے جملے کا واضح تاثر اس کے چہرے سے پڑھا تو وہ نادم سا ہو گیا تھا۔ آئی مین مجھے آپ سے ملنا تھا، اس لیے یہاں آیا ہوں۔ اندر آنے کو نہیں کہیں گی؟ ہلکی سی شرارت اس کے لہجے اور آنکھوں کا حصہ بنی ہوئی تھی۔ وہ پزل ہونے لگی، مگر میں گھر پر اکیلی ہوں۔ اکیلی کہاں، میں ہوں نا آپ کے ساتھ، آپ کے سامنے۔ آپ کے انداز میں شرارت اور معنی خیزی عروج پر تھی۔ وہ جزبز ہوتی راستے سے ہٹ گئی تو وہ بلا تکلف اعتماد سے چلتا لان چیئرز کے پاس جا رکا۔ پلٹ کر اس نے دیکھا تو وہ گیٹ لاک کیے بغیر قدرے کھلا چھوڑ کر چلی آئی۔ جویر نے اس کی احتیاط پسندی محسوس کر لی تھی، ذرا سا سر جھکا کر مسکرا دیا۔ کافی محتاط ہیں آپ، بہت اچھی بات ہے، ان فیکٹ میں نے آپ کی الجھن کے متعلق سوچا ہی نہیں تھا، اس لیے جو ہی پتہ چلا آپ یہاں اکیلی مل سکتی ہیں چلا آیا۔ دراصل آپ سے کچھ پوچھنا تھا۔ توصیفی انداز استفسار میں ڈھل چکا تھا، جیسے اس سے اجازت طلب کر رہا ہو۔ ساشا کچھ کہنے کے بجائے سادہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی، تو اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہنا شروع کیا، سنا ہے آپ نے شادی سے فوری شادی سے انکار کر دیا ہے؟ وہ غیر متوقع طور پر بلا تمیز شروع ہو گیا تھا۔ وہ کچھ سٹپٹا کر اسے دیکھنے لگی، ہلکی سی سرخی گالوں پر چھلک آئی تھی۔ غالباً کچھ اسٹڈیز کا معاملہ ہے، بھابھی نے ذکر کیا تھا مجھ سے۔ اس کی خاموشی پر وہ خود ہی آپ ہی کے حوالے سے بولنے لگا تھا، بائی دی وے کتنا پڑھنا چاہتی ہیں آپ؟ میرے کچھ ایمبیشنز تھے جن کی وجہ سے۔ وہ سنجیدہ ہو گیا تو اس نے ادھورا جملہ بول کر چھوڑ دیا، دیکھیے ساشا، میں بہت لاپرواہ سا شخص ہوں، مگر جب ایک بار فیصلہ کر لیتا ہوں تو اس میں میرا خلوص شامل ہوتا ہے۔ آپ کو میں نے اپنے گھر والوں کی رضامندی کے ساتھ اپنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ میری دادی بہت ضعیف خاتون ہیں اور میں ان کا لاڈلا۔ حج کے بعد وہ مکہ شریف میں ہی سکونت اختیار کرنے والی ہیں، اور ان کے لیے یہ آسان نہیں کہ بار بار سفر کریں، سو پلیز آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ اب کہ وہ کرسی پر بیٹھ کر اطمینان سے کہہ رہا تھا، اچھا یہ بتائیے آپ کتنا پڑھنا چاہتی ہیں؟ پوسٹ گریجویشن کرنا میرا خواب تھا، اور آپ سے شادی کرنا میرا، وہ بھی اسی سال۔ وہ روانی سے برملا بولا تو وہ نظر چرا گئی۔ آپ ہی کے کہنے کے مطابق موصوف واقعی خوش مزاج واقعہ ہوئے تھے،
بلیو می مجھے آپ کی اسٹڈی سے کوئی جلسی نہیں، آپ پوسٹ گریجویشن تو کیا پی ایچ ڈی کر لیں، میں روکوں گا نہیں، یہ میرا وعدہ ہے۔ اس کے مضبوط لہجے میں کہنے پر اس نے بغور اسے دیکھا بلکہ جانچا تھا، چہرے پر سچائی رقم تھی، اسے اطمینان سا ہو گیا۔ تو اس پوسٹ مارٹم سے میں کیا سمجھوں؟ اس کی نگاہوں کے ارتکاز پر خوشدلی سے پوچھا تو وہ جھیم سی گئی، بے اختیار کھلی کھلی شگفتہ سی بھیگی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں اور آنکھوں میں اتر آئی تھی۔ جویر کی وافدگی سے تکتی آنکھیں اثبات پا کر چمک اٹھیں۔ تھینکس گاڈ، سیمی فائنل تو میں نے جیت لیا، بس اب آپ کے پیرنٹس کے ساتھ فائنل بھی جیت جاؤں تو واقعی ٹرافی میری ہوگی۔ اس کا انداز اور سٹائل بالکل احد کی طرح شوخ اور برجستہ تھا۔ وہ کھل کر برسنے والی مسکراہٹ چھپانے کے لیے ذرا سا رخ موڑ گئی۔ اس کے ہاں کہتے ہی گھر میں تیاریاں زور پکڑ گئی تھیں، سر پر امتحان کھڑے تھے، وہ تیاری میں مصروف تھی۔ جس روز اس کا آخری پیپر تھا، بھابھی زبردستی اسے جوتوں وغیرہ کی خریداری کے لیے لے گئیں اور اس کے ٹھیک 5ویں دن وہ مایوں بٹھا دی گئی تھی۔ آپی اور بھیا کی شادیوں کے کئی سال بعد پھر سے گھر میں یہ خوشی کا موقع آیا تھا، سو کھل کر زور و شور کے ساتھ ہنگامے بپا تھے۔ ارم جو کہ اکثر لاوبالی پن سے گھومتی رہتی تھی، نہ صرف خاصی مستعد ہو گئی تھی بلکہ جہاں اسے دیکھتی اس کی آنکھیں جھلملانے لگتی تھیں۔ یہی حال امی اور خود ساشا کا تھا۔ احد ان کو ہنسانے کی بھرپور کوشش کرتا، مگر جو ہی اس کے جانے میں ہفتہ بھر رہ گیا وہ بھی بہت سنجیدہ ہو گیا تھا۔ رمضانوں کی آمد تھی، سو اس سے پہلے ہی یہ فرض ادا کیا جا رہا تھا۔ خدا خدا کر کے وہ دن بھی بہرحال آ ہی گیا۔ مہندی کے فنکشن کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنے کے بعد دوسرے دن ارم اسے پارلر لے گئی تھی اور جب وہاں سے لوٹی تو ہر کوئی اسے دیکھ کر اش اش کر رہا تھا۔ فون کلر پر میرون کنٹراسٹ اور گولڈن کام سے بوجھل عروسی جوڑے میں وہ کندن کی طرح دمک رہی تھی۔ نکاح کے بعد جب اسے جویر کے ساتھ لا کر بٹھایا گیا تو ایک لمحے کو وہ جیسے مبہوت ہی رہ گیا تھا۔ سب خوش تھے، گھر والوں کو مطمئن دیکھ کر اس نے خود کو پرسکون محسوس کیا تھا، مگر رخصتی کے وقت ڈھیر سارے آنسو اس کی آنکھوں میں اتر آئے تھے۔ امی اور ارم کی حالت بھی دیدنی تھی۔ احد اور بھابھی نے انہیں سنبھال کر اسے دلاسا دیا تو وہ بمشکل جویر کے پہلو میں کار کے اندر آ بیٹھی۔ جو ہی کار چلی بہت کچھ پیچھے رہ گیا۔ وہ کمرہ جہاں اسے لا کر بٹھایا گیا جویر کی پسند کے مطابق سجایا گیا تھا۔ اس نے جھکے سر کو سیدھا کر کے ادھر ادھر توصیفی نظر دوڑائی اور پھر جھکا لی۔ جویر کو لے کر اس کی جیٹھانی اور نند ہنستی مسکراتی اندر چلی آ رہی تھیں۔ یہاں پر بھی کچھ رسمیں ہوئیں جس میں جویر کی شوخی نے خوب رنگ بھرا، وہ بس مسکراتی رہی۔ اس کے بعد تعارف کا مرحلہ آیا۔ جویر کے ڈھیروں کزنز تھے اور اتنی ہی شوخیاں، بزرگ خواتین بھی موجود تھیں۔ جیٹھانی اور جیٹ بھی اس سے ملنے آئے، ثنا اس کی نند بھی ساتھ تھی۔ یہ زنیر بھائی ہیں اور یہ حفصہ بھابھی اور یہ ان کے بچے ہیں۔ جویر دادی کے مستقل ڈانٹنے کے باوجود بولے جا رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر بچوں کی طرف دیکھا، تعداد میں وہ کل 4 تھے۔ تعداد میں تو یہ 4 ہیں مگر انہیں 40 سے کم مت سمجھنا، انتہائی شریر بچے ہیں، 40 کے برابر تباہیاں مچا سکتے ہیں، سمجھی مرجینہ بیگم اپنی علی بابا کی بات۔ یہ بات اس نے قدرے سرگوشی میں کہی تھی۔ وہ بے اختیار مسکرا دی۔ اور یہ ہے میری سب سے لاڈلی بھتیجی شنگھائی۔ آخر میں اس نے ان 4 بچوں میں سب سے چھوٹی بچی کو اٹھا کر اپنے پاس بٹھا لیا تھا۔ نام کچھ عجیب سا تھا، وہ سر اٹھا کر حیرت سے دیکھنے لگی۔ دیکھو جویر، پھر تم میری بچی کا نام بگاڑ رہے ہو، اب آ گئی ہے تمہاری بیوی، بچے ہونے دو، دیکھنا کیا کیا نام نہ دیے انہیں تو۔ حفصہ بھابھی مصنوعی غصے سے کہہ رہی تھیں۔ جویر ہنسے جا رہا تھا۔ انفیکٹ ساشا، میری اس بھتیجی کی آنکھیں حفصہ بھابھی پر چلی گئی ہیں، دیکھو بالکل چائنیز لگتی ہے، جب ہی تو میں نے اس چینی گڑیا کا نام شنگھائی رکھ چھوڑا ہے، وہ ہنس کر بتا رہا تھا۔ جویر، بری بات ہے، اچھا اب بس کرو اور سونے کی فکر کرو، دیکھو کافی رات ہو گئی ہے۔ جویر کی والدہ نے اسے فہمائشی نظروں سے دیکھ کر سب کو باہر کی طرف ہانکا تو وہ ممنوع سا ہو کر مسکرا دیا۔ واقعی ماں وہ واحد ہستی ہے جو بیٹی کی خوشی کا خیال رکھتی ہے، جیسے کہ ابھی اماں نے رکھا۔ کیا خیال ہے؟ اس کے سارے کزنز شور مچاتے چھیڑتے باہر نکلے تو وہ اس کے نزدیک بیٹھتے ہوئے بے ساختگی اور شوخی سے کہہ کر اس کے ہاتھ مضبوطی سے تھام گیا تھا۔ دوسری صبح افراتفری عروج پر تھی۔ ارم اور بھابھی آپی کے ساتھ ناشتہ لے کر جس وقت یہاں پہنچی، جویر بڑے اطمینان سے سو رہا تھا۔ اوہو بھابھی جلدی کریں، دیکھیں آپ کے گھر والے آ گئے ہیں۔ اسے جویر کو آہستگی سے جگاتے دیکھ کر ثنا نے تیزی سے اندر آتے ہوئے کہا تھا، کیا کروں، میں تو تیار ہوں، یہ اٹھ ہی نہیں رہے، انہیں اٹھانا اتنا آسان نہیں، ٹھہریے میں کچھ کرتی ہوں۔ ثنا نے مسکراہٹ دبا کر بے فکری سے سوئے ہوئے جویر کو دیکھا اور پھر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ ذرا دیر بعد ڈھیروں پانی جویر کے اوپر ڈالا جا چکا تھا۔ وہ ارے ارے کرتی رہ گئی۔ سوری بھابھی، یہ ضروری تھا، بلکہ آپ بھی یہ ساری ترکیبیں نوٹ کر لیں، بھائی اتنی آسانی سے جاگنے والی چیز نہیں، سور اسرافیل کی ضرورت پڑتی ہے انہیں۔
फुल स्पीड में पंखा चलाते हुए वो कह रही थी। नवंबर की ठीक ठाक सर्दी में इसे शनील का फुल आस्तीन वाला सूट पहनने के बावजूद कपकपी सी आ गई थी, जबकि जवेर भीगे बिस्तर और गीली रजाई ओढ़े अब तक मज़े से सो रहा था। ओह, अब तो आखिरी तरकीब ही लड़ाना पड़ेगी। सना ने इस हरबे को भी कारगर न होते देखा तो मायूसी से कहती साइड टेबल की तरफ बढ़ गई थी, जबकि साशा हैरान और कदरे गुस्से से ये सारी कार्रवाई देख रही थी। अब ऐसा भी क्या सोना इंसान को इस कदर भी मदहोश नहीं होना चाहिए। घर में इसकी सख्त तबीयत के बायस आहत और इरम तो क्या मोनी और जकी तक एक आवाज़ में उठ जाते थे, क्योंकि दूसरी सूरत में 7:30 बजे के बाद किसी को भी नाश्ता नहीं दिया जाता था। लिहाजा जवेर की इस हटदरम नींद को देखकर इसे गुस्सा आने लगा था। भाई बहुत टेढ़ी चीज़ हैं भाभी, आपको अपने सारे गट्स आजमाने होंगे। इनकी यही बेतदालियाँ और लापरवाहियाँ थीं जिसके बायस अम्मी ने आप जैसी संजीदा और ऑर्गेनाइज्ड खातून का इंतखाब किया है, सना कह रही थी। साथ ही जवेर के अंगूठे और दरमियानी उंगली के दरमियान माचिस की तीली लगाकर जला दी थी इसने। साशा बेख्तियार आगे बढ़ी। उफ, ये क्या कर रही हो सना? फिक्र मत करें भाभी, जलेंगे नहीं, बस अभी उठ जाते हैं। सना इत्मीनान दिलाते हुए बोली तो वो तशवीश ज़दा सी खड़ी रह गई, और जूं ही शोला इसके अंगूठे तक पहुंचा जवेर चीख मारकर उठ बैठा था। ये क्या बदतमीज़ी है यार, तुम लोग आखिर कब जगाने का महज़ब तरीका इख्तियार करोगे? जब आप महज़ब तरीके से जागने पर आमादा हो जाएं। चलें, बस अब ज़्यादा फजूल बातें करने की ज़रूरत नहीं। नीचे आपके ससुराल वाले आए बैठे हैं। भाभी कब से तैयार बैठी हैं, आप भी उठ जाएं फटाफट। ओके भाभी, अब इनको नीचे लाना आपका काम। इसे रसानिया से जवाब देती वो साशा से कहकर बाहर निकल गई तो वो संजीदा सी कुर्सी पर जा टिकी थी। जवेर की खुमार आलूद नजरें अब इस पर पड़ी थीं। एक जानदार सी मुस्कुराहट ने लबों का अहाता किया। सुबह बखैर मिसेस जवेर, कहिए नासरी हाउस में अपनी पहली सुबह कैसी लगी? उंगलियों की मदद से बाल संवारते हुए वो पूछ रहा था। इसके लबों तक तो बड़ा सख्त जुमला आया था, मगर दबाकर महज नज़र चुरा गई। इसके बाद जवेर को मज़ीद कुछ कहने का मौका नहीं मिला कि दरवाजे पर अब तबला बजना शुरू हो चुका था। अगले 20 मिनट में इसने देखा कमरे की कोई शय अपने ठिकाने पर नहीं थी। जवेर हद दर्जे बेतरतीब और गैर मुनज़्ज़म था। जिस लम्हे वो तैयार होकर इसकी तरफ पलटा, वो तासुफ़ और परेशानी से कमरे की हालत जार को देखती इसे समेटने की कोशिश कर रही थी। कम ऑन यार, घरदारी के लिए अभी बड़ा वक्त पड़ा है। पहले चलकर मेहमानदारी कर लो, फिर ऊपर आकर मैं तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक कर लूँगा। फ़िलहाल भाभी वगैरह हमारे मुंतज़िर हैं। खजालत से सर खुजाता वो शोक नज़रों से इसे देख रहा था। साशा की पलकें आप ही आप झुक गईं। वलीमे की तकरीब भी बेहद अच्छी रही। जवेर इसके सलोने रूप का दीवाना था, इसे खुद पर रश्क आने लगा। ताहम इन तमाम हंगामों में भी इसे प्रैक्टिकल्स की फ़िक्र थी, क्योंकि थ्योरी के बाद इनसे भी निपटना था, मगर वलीमे के बाद से इसे एक लम्हे को भी फुर्सत न मिल सकी। जवेर की दादी को रमज़ानों में उम्रे के लिए जाना था, सो सब ने जल्दी जल्दी दावतें कर डाली, और इन गुज़रते दिनों में इसे अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया कि ज़िंदगी एक नए मोड़ पर आ चुकी है। जवेर और इसके मिजाज में बहुत तज़ाद था। वो जिस कदर संजीदा और रिज़र्व थी, वो इसी कदर बज़ला सेंट और हंसने हंसाने वाला था। जितना वक्त भी वो घर पर होता, सारे बच्चे इसके गिर्द जमा रहते। कभी कभी साशा का दिल चाहता इससे बातें करने को, वरना तो तमाम वक्त जाने आने में ही लगा रहता था, मगर कह नहीं पाती। वो समझ जाता तो बच्चों को बाहर भेजने की हर मुमकिन कोशिश करता, मगर ना इसका कोई रोक था, ना बच्चों को कोई खौफ। हंस हंस कर टाले जाते। ऐसे में वो बमुश्किल खुद पर काबू पाती थी। अब ये मैका तो था नहीं कि भांजों भतीजों को कान से पकड़कर सुधार दे। खसूसन जुबैर की बच्चों में दिलचस्पी ज़रूरत से ज़्यादा थी। शंघाई, जिसका असल नाम जाने क्या था, सारा सारा वक्त इसके कंधे से लटकती रहती थी। हफ्सा भाभी कज़न इसे इधर छोड़ जाती थीं। साशा का दिल जलकर रह जाता, मगर इनका मुस्कुराकर ये कहना इसे चुप करा देता कि शंघाई को जुबैर की बहुत आदत है। दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। जुबैर भी चूंकि हंसकर फ़ख्र से इसे गोद में बिठा लेता तो वो मायूस सी हो जाती। बच्चों से इसे नफरत या अनाद नहीं था, मगर इन्हें कतन तरबियत नहीं दी गई थी। कमरे में आते ही वो इसकी ड्रेसिंग टेबल पर हमला कर देते। कभी चूड़ियाँ टूटती तो कभी क्यूटिक्स कारपेट पर बहा दी जाती थी। लिपस्टिक से नक्शो नगार बनाए जाते। शुरू में वो चुप रही, मगर इस रोज़ इसे गुस्सा आ गया। देख रहे हैं आप ये बच्चे किस कदर शरीर हैं। दिल तो इसका चाहा बदतमीज़ और इल मैनर्ड कहे, मगर जब्त कर गई। शंघाई और नासिर ने इसका फ्रेंच परफ्यूम कमरे में एयर फ्रेशनर की तरह स्प्रे करके ख़त्म कर दिया था। जिस वक्त कमरे में लौटी ये कारगुजारी की जा चुकी थी। गुस्सा इसे इसलिए आया कि ये सब जुबैर की आंखों के सामने किया गया था। कम ऑन यार, मैं तुम्हें दूसरा ला दूंगा, अब बच्चे हैं क्या कह सकता हूँ। वो कदरे नादिम था, इसे बहलाते हुए तसल्ली दी।
واٹ ڈو یو مین اور لا دوں گا؟ میں کیا اس لیے کہہ رہی ہوں، روز ہی بچے کچھ نہ کچھ توڑتے رہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ سارا کاسمیٹکس امی نے شارجہ سے منگوایا تھا، اور رہ گئی بچوں کو کچھ کہنے کی بات، تو جب آپ انہیں صحیح غلط کا فرق سمجھائیں گے ہی نہیں تو بھلا یہ کیا سمجھیں گے؟ وہ قطعاً برا مان گئی تھی، پھر قدرے سنجیدگی سے بولی تھی، بھائی بچوں کی تربیت کرنا والدین کا فرض ہے، ہمارا نہیں۔ جویر اس کی بات پر قدرے مطمئن ہو گیا کہ چلو اسے نقصان کا دکھ نہیں، اس لیے آرام سے لیٹ گیا تھا۔ جی نہیں، بالکل غلط سوچ ہے آپ کی۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں بچوں کی تربیت کی ذمہ داری سب پر عائد ہوتی ہے۔ بچوں کو غلط بات پر ٹوکنا آپ کا بھی فرض ہے۔ میں اس لیے نہیں بولتی کہ خواہ مخواہ بدمزگی ہوگی، مگر آپ تو ان کے دوست بھی ہیں، نرمی سے سمجھا سکتے ہیں انہیں، ایسے کہ بھابھی کو برا بھی نہیں لگے۔ اور پھر یہی تو اپنائیت ہے، خیروں کی طرح پہلو تہی برتنا تو بذات خود ایک غلط عمل ہے۔ اس کا روایتی لیکچرانہ انداز شروع ہو چکا تھا۔ جویر بجائے سنجیدگی سے اسے سننے کے وارفتہ نگاہوں سے مسکراتے ہوئے دیکھنے لگا، اور چونکہ وہ محسوس کر گئی تھی اس لیے چپ ہو گئی۔ دن کچھ اور آگے سرکے تو کھیر پکائی کی رسم ادا کر دی گئی۔ دعوتوں کا زور قدرے ٹوٹ چکا تھا۔ روٹین لائف سٹارٹ ہوئی تو اس نے اقصیٰ کو فون کیا۔ رمضان کے بعد پریکٹیکل ایگزام تھا، سو وہ امی کی طرف جا کر اپنی کتابیں اٹھا لائی جن پر گد سے جم گئی تھی۔ چلو اچھا ہوا جویر بھائی نے تمہیں پڑھنے سے روکا نہیں، اس طرح تم محض منتظم آلہ بننے سے بچ گئیں، ورنہ جو ماحول تمہاری سسرال کا ہے تم نے تو فوراً وہاں کے سارے انتظامات سنبھال لینے تھے، اور انہیں مل جاتی مفت کی ہوم ٹیکر۔ ارم پچھلے چند دنوں میں ٹھیک ٹھاک جائزہ لے چکی تھی، ساتھ ہی اس کے تیور بھی ملاحظہ کیے تھے۔ اس نے سنجیدگی سے تبصرہ کیا، تم ان کی چھوڑو، اپنے گھر کا حال دیکھو، میرے جانے کے بعد سارا گھر تلپٹ ہو گیا ہے، کیا بھابھی اور تم مل کر بھی تھوڑی بہت صفائی ستھرائی نہیں کر سکتیں؟ جویر کے گھر والے تو خیر شروع سے اسی طرح رہنے کے عادی ہیں، مگر تم کو تو میں نے بہت سدھار کر رکھا تھا، کیا حشر کر دیا ہے تم لوگوں نے؟ اسے ارم کا صاف صاف سنا دینا کچھ ناگوار گزرا تھا، اس لیے سنجیدگی سے اسے ٹوک گئی۔ جواباً وہ ہنسنے لگی تھی، ماشاءاللہ کیا سسرال پرستی ہے، اتنا برا لگ گیا میرا ان لوگوں کو کچھ کہنا۔ اب وہ چھیڑنے لگی تھی۔ ساشا نے امڑتی مسکراہٹ پر کزن پہرا نہیں بٹھایا۔ ادھر رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہوا، ادھر دادی جان نے اپنے ٹکٹ منگوا لیے، اور ٹھیک تیسرے روزے کو وہ جویر کے چچا کے ساتھ مکہ شریف روانہ ہو گئی تھیں۔ یہ تینوں روزے خاصے مصروفیت اور اہتمام کے ساتھ گزرے۔ سب پابندی سے سحری میں اٹھتے اور پانچوں وقت نماز باقاعدگی سے پڑھتے تھے، مگر جو ہی دادی روانہ ہوئیں چوتھے پانچویں روزے سے ہی سب کی ہمت ٹوٹنے لگی۔ بھابھی کے پاس بچوں اور ثنا کے پاس کالج کا بہانہ تھا، زنیر بھائی بھی خاصے چور واقع ہوئے تھے، خصوصاً جویر کو تو سحری میں اٹھانا ہی مردے جگانے کے مترادف تھا۔ ایسے میں محض ساشا اور اماں ہی رہ جاتیں جو روزہ رکھتی تھیں، اور کسی پر تو اس کا بس چلتا تھا نہ زور، مگر جویر کو وہ خوب سخت سخت سناتی تھی۔ یہ فرض روزے ہیں جویر، بلا عذر انہیں ترک کرنا انتہائی گناہ ہے۔ یوں تو تمام اچھے کاموں کا صلہ اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، مگر خصوصاً روزے کے لیے وہ فرماتا ہے کہ اس کا اجر میں دوں گا، یعنی اس کے اجر میں کوئی ایسی خاص بات ضرور ہے۔ جنت کا ایک دروازہ ایسا ہے جس سے صرف صائم داخل ہوں گے۔ کیا آپ ایسا نہیں چاہتے کہ آخرت سنوارے؟ یہ ناقبت اندیشی اچھی نہیں، ہنسی مذاق اور باتوں میں چل جاتا ہے، مگر یہ ارکان اسلام کا معاملہ ہے، مذاق نہیں۔ صبح جاگتے ہی اس نے بیڈ ٹی مانگی تو وہ قرآن جزدان میں لپیٹ کر رکھتے ہوئے کہہ اٹھی تھی۔ بات صحیح تھی، وہ نادم سا ہو گیا، خجالت سے بولا، سوری یار، چلو آج معاف کر دو، کل سے رکھ لوں گا، تم بھی سحری میں جگا دینا، آپ کو جگانا آسان ہو تب نہ، جتنی دیر میں آپ جاگیں گے اتنی دیر میں سورج طلوع ہو جائے گا، آخر بندے میں کچھ احساس ذمہ داری بھی ہونا چاہیے، جب جاگنے کے لیے کہا ہے تو پھر ایک آواز میں اٹھ جانا چاہیے آپ کو، مگر کل بھی پورا وقت میں آپ کو آ کر جگاتی رہی مگر آپ اٹھے نہیں، وہ خفگی سے کہہ رہی تھی۔ وہ ہنس پڑا، مگر ساتھ ہی اگلی بار کے لیے وعدہ کر لیا تھا، لیکن یہ وعدہ وعدہ ہی رہا، وفا نہ ہو سکا۔ دوسری رات بھی یہی حال تھا۔ کھیر پکائی کی رسم کے بعد سے اس نے حسب عادت چارج سنبھال لیا تھا۔ اماں ثنا اور بھابھی تو ٹوکتی رہتی تھیں، مگر سنوائی نہ ہوتی، اس کی ساس اچھی تھیں، اس کا خیال رکھتیں، ان کی تجربہ کار نظروں نے جانچ لیا تھا کہ یہ بہو صحیح معنوں میں گھر کو سنوارنے والی ہے، تاہم ساشا ایسا اب تک ثابت نہیں کر سکی تھی کہ یہاں تو آوے کا آوا بگڑا ہوا تھا، میکے میں کم از کم اس کا روب تو تھا۔ احد، ارم اور ذکی مونی کو وہ تیر کی طرح سیدھا رکھتی تھی، امی ابو بھابھی اور بھیا بھی کبھی اسے نہ ٹوکتے، مگر یہاں عالم جدا تھا۔ حفصہ بھابھی اپنے بچوں کو نہ خود کچھ کہتی تھیں نہ کہنے دیتیں۔ زنیر بھائی سنجیدہ ضرور تھے مگر طبیعتاً لاپرواہ اور حفصہ بھابھی کے زیر نظر تھے۔ ثنا خود اتنی بڑی تھی کہ وہ اسے کچھ کہتے جھجکتی۔ سسرال کا معاملہ تھا، کیا خبر اماں برا مان جائیں، اکلوتی بیٹی بڑی عزیز تھی انہیں، ابھی سے یہاں آئے چند ماہ بھی نہیں ہوئے تھے، اس لیے ضبط اور خاموشی کو شعار بنا رکھا تھا، جس کی وجہ سے کوٹ کوٹ کر اس کی جان آدھی رہ گئی تھی۔
سب سے زیادہ تو جویر نے اسے مایوس کیا تھا۔ اس کی چھٹیاں ختم ہو چکی تھیں اور چونکہ وہ بینک کی طرف سے کرکٹ بھی کھیلتا تھا، لہٰذا اکثر بالکل افطار کے وقت گھر میں داخل ہوتا۔ رات کو چونکہ نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر وہ پریکٹیکل جرنل بنانے میں لگ جاتی تھی، اس لیے اکثر اسے ڈسٹرب نہ کرتا اور پڑھ کر سو جاتا، مگر جب موڈ میں ہوتا تو اسے ایک لفظ نہ لکھنے دیتا، نہ پڑھنے۔ پلیز یار، پورا دن تو تم روزہ ہے کہہ کر 10 فٹ کے فاصلے پر جا بیٹھتی ہو، اسی لیے میں گھر آنے کے بجائے کرکٹ کھیلنے چلا جاتا ہوں۔ شام کو آؤ تو افطار کی تیاری، پھر نماز، پھر کھانا، پھر عشاء کی نماز اور تراویح میں لگ جاتی ہو۔ آخر اس بندے کا بھی تو کچھ حق ہے، اس کا بھی خیال کرو۔ ایک رات کا وقت بچتا ہے تو تم یہ رکیب روسیہ کتابیں نکال لاتی ہو۔ وہ شوخی سے کہتا تو وہ سر جھکا کر کتابیں بند کر دیتی۔ پورے دن تو بچے وہ آفت مچاتے تھے کہ وہ مارے خوف کی کتابیں باہر ہی نہیں نکالتی تھی۔ اپنے حقوق کی فکر ہے، کچھ فرائض کا بھی خیال کیا کریں۔ اس روز اس نے کہہ دیا تھا، وہی تو کرنا چاہتا ہوں مگر تم ہاتھ ہی نہیں آتی۔ برجستہ جواب دیا، میں روزے کی بات کر رہی ہوں۔ اس کی بات پر وہ بری طرح جھنپی تھی۔ کھسیا کر اسے گھورا تو وہ خوشدلی سے کہکا لگا کر بولا، سچ یار، اتنا تھک جاتا ہوں کہ ہمت ہی نہیں ہوتی۔ روزے کے معنی ہی صبر اور ضبط نفس کے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ سارا دن ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں؟ نہیں خیر، تمہیں دیکھ کر تو یہ سوچا نہیں جا سکتا۔ اماں بتا رہی تھیں آج کل سحری، افطاری اور رات کا کھانا سب تم بنا رہی ہو، اس پر یہ ساری نمازیں اور تراویح، پھر پڑھائی بھی، تھکتی نہیں ہو؟ ستائشی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے وہ واقعی سنجیدہ تھا۔ انسان ہوں، گوشت پوست کی بنی ہوں، لہٰذا تھکتی بھی ہوں، مگر کیا کروں؟ نہ اللہ میاں کو ناراض کر سکتی ہوں، نہ ارد گرد موجود لوگوں کو مایوس۔ یوں بھی عبادت تو میرے ہی حق کی بہتری ہے، کسی پر احسان نہیں۔ جواباً اس نے تفصیل سے کہا تو جویر قدرے بھویں اچکا کر اسے دیکھنے لگا۔ تم بھابھی اور ثنا کو ساتھ کیوں نہیں ملاتی؟ کہا کرو کہ تمہارا ہاتھ بٹا دیں۔ اس کی بات پر وہ دلداری اور محبت سے بولا تو وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ قدرے حیرت ہوئی، چلو کم از کم اسے اس کا خیال تو تھا۔ وہ خوش سی ہو گئی۔ اماں کہتی رہتی ہیں انہیں مرضی ہو تو کام کروا بھی دیتی ہیں، نہ ہو تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ سب لوگ آپ ہی کی طرح ہیں، موڈی اور بے فکر۔ اس نے ہلکی سی چوٹ کر دی تھی۔ خیر ایسی بات بھی نہیں، میں لاکھ موڈی سے ہی لیکن تمہاری فکر کرتا ہوں۔ بلیو می، گھر میں رہوں یا گھر سے باہر، بس تمہارا خیال تمام وقت ستاتا رہتا ہے۔ سچ دادی جان کی خواہش تو میری جان کا روگ بن گئی ہے۔ معلوم ہوتا کہ شادی کے فوراً بعد رمضان آ جانے سے بندے کو واقعی ضبط و صبر کے صحرا عبور کرنے پڑتے ہیں تو انہیں ایک مہینے کسی نہ کسی طرح روک لیتا۔ اس کی ہر سنجیدہ بات وہ اسی طرح ٹال دیا کرتا تھا۔ دن خاصی تیزی سے گزرے اور باوجود کوشش اور خواہش کے وہ جویر کو روزے رکھنے پر تیار نہ کر سکی۔ سحری میں وہ اٹھتا نہیں تھا، ایک آدھ بار بغیر سحری کے روزہ بھی رکھا تو اسے اتنا پریشان کیا کہ وہ جھلا گئی۔ اماں گو کہ گھر کی بڑی تھیں مگر خاموش تماشائی تھیں۔ بچوں کو انہوں نے ان کی مرضی پر چھوڑ رکھا تھا، تاہم بہوؤں کے معاملے میں وہ ذرا سخت تھیں۔ بھابھی چونکہ سینئر تھیں اس لیے انہیں جلد دے جاتیں، جبکہ اسے اس طرح کی باتیں پسند نہیں تھیں، اس لیے ان کا کہا مان لیتی، جس کے نتیجے میں وہ اس سے کافی خوش ہو گئی تھیں۔ البتہ اب اپنے احکام کی انجام دہی کے لیے انہوں نے اس کو ہی چن لیا تھا۔ ارے یہ اماں تو بس ایسی ہی ہیں، جتنا ان کی مانو گی نا یہ اتنا ہی منوائیں گی۔ تم بھی بالکل احمق ہو، فوراً حکم کی تعمیل میں لگ جاتی ہو۔ ارے ٹال دیا کرو انہیں۔ عین عصر کی نماز کے وقت اماں نے اسے افطاری میں چنے کی دال کا حلوہ بنانے کا حکم سنا دیا تھا۔ سردیوں کے روزے یوں بھی چھوٹے ہوتے ہیں، ایسے میں پکوڑے تلنے کے ساتھ ساتھ وہ یہ کام نہیں کر سکتی تھی، سو جھنجھلا سی گئی۔ حفصہ بھابھی اتفاق سے ادھر ہی متوجہ تھیں، اسے سنجیدگی سے سمجھانے لگیں۔ اس نے مڑ کر دیکھا اماں کچن سے جا چکی تھیں۔ آج چونکہ حفصہ بھابھی کا روزہ تھا اس لیے شرما و حضوری کچن میں آ گئی تھیں۔ مگر بھابھی وہ بڑی ہیں مجھ سے، کیسے انکار کروں انہیں؟ اس نے متانت اور سادگی سے کہا تو وہ ہنس پڑیں۔ ارے بے وقوف دیورانی، تمہیں اپنی ساس کی ابھی پہچان نہیں ہوئی، یہ جتنی بھولی اور سادہ نظر آتی ہیں ایسی ہیں نہیں۔ جب تک زنیر کی دادی ساتھ رہیں ان کی کسی نے چلنے نہیں دی، سو اب اپنی بھڑاس نکال رہی ہیں۔ مجھ سے پوچھو، میں نے تو اس گھر میں آ کر ساس اور ان کی بھی ساس کو برداشت کیا ہے، اس لیے تو اب میں ان کی بات پر کان نہیں دھرتی۔ وہ استہزئی انداز سے ہنس کر ناگواری سے بولی تو ساشا انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ اماں کے سامنے جی جی کے علاوہ زبان سے دوسرا لفظ نہ نکالنے والی حفصہ بھابھی کس تنفر سے کہہ رہی تھیں، چلیں چھوڑیں بھابھی، روزہ ہے، غیبت مت کریں، کیونکہ غیبت کا مطلب ہے جس کی برائی کی ہے اس کا مردہ گوشت کھایا، اور روزے میں کھانا پینا منع ہوتا ہے۔ بظاہر تو روزہ دار کا روزہ قائم ہوتا ہے مگر در حقیقت ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ تادیبی لہجے میں بولی تو حفصہ بھابھی کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ اے لو، میں کون سا غیبت کر رہی تھی، وہی کہہ رہی تھی جو اماں کی عادت ہے، جب ہی تو غیبت ہے بھابھی، ورنہ تو یہ بہتان کہلاتا۔ اس نے پھر آسان سے کہا تھا، جس پر وہ اسے تیکھے چتونوں سے دیکھتی پیر پٹکتی باہر نکل گئی تھیں۔ وہ محض گہری سانس بھر کر چنے کی دال بھگونے لگی۔
در حقیقت اسے حفصہ بھابھی کی یہ عادت سخت بری لگتی تھی۔ منافقت اس کی برداشت سے باہر کی چیز تھی۔ اس شام کافی دن بعد جویر اسے زبردستی آپی کی طرف لے آیا تھا۔ فراز نے اسے دیکھا تو سخت شاکی لہجے میں بولا، بڑے افسوس کی بات ہے ساشا، ہم نے آپ کو اتنا پیارا ساتھی دیا اور آپ نے ہم سے ہمارا دوست ہی چھین لیا۔ کہاں تو موصوف ہر دوسرے دن یہاں موجود ہوتے تھے اور کہاں ہفتے ہفتے بھر شکل نہیں دکھاتے۔ فراز کی شکایت پر آپی نے بھی تائید کی تو اسے کہنا ہی پڑا، میں تو انہیں نہیں روکتی آپی، بس سارا دن کرکٹ کھیل کر لوٹتے ہیں تو شام کو مجھے باہر لے جانے پر بضد ہو جاتے ہیں، جبکہ مجھے اپنے پریکٹیکل کی تیاری کرنی ہوتی ہے، اس پر گھر کا کام، فرصت ہی نہیں ملتی۔ اس کے عذر تراشنے پر آپی کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ اس وقت خاموش ہو گئی مگر بعد میں پوچھا، کیوں کیا تمہاری جٹھانی اور نند تمہارا ہاتھ نہیں بٹاتی؟ جواباً وہ خاموشی سے سر جھکا گئی تھی۔ آپی کا غصہ 7ویں آسمان پر جا پہنچا، بس تم سے مجھے اسی بیوقوفی کی توقع تھی۔ ارے لڑکی کچھ ہوش کے ناخن لو، جب گھر میں سب رہتے ساتھ، کھاتے پیتے ساتھ ہیں تو کام بھی ساتھ کرنا چاہیے۔ یہ تم کس حساب میں ان کی باندھی بن گئی ہو؟ ابھی تمہاری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں اور میں دیکھ رہی ہوں کہ تم نے زیور تک ڈھنگ کا نہیں پہن رکھا، امی کی طرف بھی کم جاتی ہو، تو کیا کروں آپی، اسٹڈیز کے لیے بھی بمشکل ٹائم ملتا ہے۔ جویر کے گھر میں سبھی ایسے بے فکر اور لاپرواہ ہیں، کس کس کو سمجھاؤں، نہ بڑے درست ہیں نہ چھوٹے، سب ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ کئی دن بعد کوئی اپنا ملا تھا، وہ بے ساختہ کہہ گئی، تو تم بھی ان کے رنگ میں رنگ جاؤ، کوئی ضرورت نہیں مروت دکھانے کی۔ غضب خدا کا تمہاری ساس بھی خاموش ہیں اور جویر بھی۔ آپی کا تو پارا نیچے نہیں آ رہا تھا۔ کمال کرتی ہیں آپی آپ بھی، امی کے گھر میں جب تک میں رہی جب بھی تو یہی ہوتا تھا۔ اس نے قدرے حیرت سے انہیں دیکھ کر کہا تو انہوں نے اپنا سر پیٹ لیا، وہ اور بات تھی، وہ سب تمہارے اپنے تھے، پھر بھی میں تمہیں سمجھاتی تھی۔ دیکھ لو نتیجہ، آج امی کی طرف جاؤ تو بھابھی بھوکلائی ہوئی ملتی ہیں، نہ کوئی ترتیب رہی ہے گھر میں نہ تنظیم۔ ہاں تو اس میں ارم کا بھی قصور ہے، اسے بھی چاہیے کہ بھابھی کی ہیلپ کرے۔ اس نے اپنی طرف سے حقیقت بیان کی تھی، جو آپی کو سخت گناہ گزری تڑک کر بولیں، لو ارم کوئی فالتو ہوتی ہے سارا دن، اب اس کی کلاسز شروع ہو چکی ہیں، پھر کمپیوٹر کا کورس الگ، تمہاری شادی پر ادھورا رہ گیا تھا اس کا، وہ بھی کر رہی ہے، اسے کوئی فرصت ہے؟ کمال کرتی ہیں آپ بھی، ثنا چونکہ میری نند ہے تو اسے کام کرانا چاہیے، حالانکہ وہ بھی اسٹوڈنٹ ہے، جبکہ ارم کا بھابھی کو ہیلپ کرنا آپ کو گناہ گزرتا ہے، یہ دو رخی پالیسی ہے آپ کی۔ حسب عادت وہ صاف گوئی سے کہہ گئی تھی۔ آپی کھسیا سی گئیں، پھر کچھ نہیں بولیں، پھر اپنے ساتھ لے کر کچن میں چلی آئیں جہاں خود ان کے بچوں نے پھیلاوا کر رکھا تھا، جسے دیکھتے ہی وہ سب بھول بھال کر اپنی جٹھانی کا رونا شروع کر چکی تھیں، کیونکہ بقول ان کے اپنے بچے تو فرشتے تھے، جبکہ یہ سارا گند ان کی جٹھانی کے بچوں کا مچایا ہوا تھا۔ وہ خاموش ہی رہی، حالانکہ جانتی تھی کہ ابھی ابھی سعود وغیرہ یہاں سے نکل کر گئے تھے۔ روزے سے کسی کو شغف تھا یا نہیں، البتہ عید کی تیاریاں بڑے زور و شور سے کی جانے لگی تھیں۔ آخری عشرہ جو کہ عبادت کا خاص عشرہ ہوتا ہے، سارا دن مارکیٹوں کے چکر لگائے جاتے، حتیٰ کہ افطار کے بعد بھی رات گئے تک سب گھر سے باہر ہی پائے جاتے۔ اس کی شادی کے بعد پہلی عید تھی، اس لیے امی نے اس کا اور جویر کا جوڑا جوتے اور مہندی وغیرہ بھجوائی تھی، جبکہ جویر نے الگ اسے ڈھیروں شاپنگ کروا دی تھی۔ تمام تر اختلافات اور شکایتوں کے باوجود وہ خوش تھی کہ بہرحال یہ خوشی کا موقع تھا۔ ثنا اور حفصہ بھابھی نے جمعۃ الوداع اور عید کے تینوں دنوں کے لیے الگ الگ سوٹ بنائے تھے۔ اسے خاصی حیرت ہوئی، عید تو روزہ داروں کی ہوتی ہے، جبکہ یہاں روزے کا کوئی تصور نہیں تھا، اور عید یوں منائی جا رہی تھی جیسے سب سے زیادہ روزے انہوں نے ہی رکھے ہوں۔ خود جویر کی یہی حالت تھی، بس کریں جویر، میرے لیے 2 سوٹ کافی ہیں، ایک امی کی طرف کا ایک آپ کا۔ عید میں 3 دن رہ گئے تھے جب وہ اسے پورشیا میں گھسیٹ لایا تھا کہ مزید کچھ خرید لے۔ ارے لے لو یار، تمہاری پہلی عید ہے جویر ناصری کے ساتھ، ایسے رچ کے مناؤ کہ تمام عمر یاد رہے۔ یوں بھی رمضانوں میں جو کچھ خریدا جاتا ہے، سنا ہے اس کا حساب نہیں ہوتا۔ وہ محبت اور لگاوٹ سے بولا تو وہ مصنوعی غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ ماشاءاللہ کیا کہنے ہیں، محض اپنی پسند کی کہاوتیں یاد کر رکھی ہیں آپ نے، جبکہ رمضانوں سے متعلق تو اور بھی بہت کچھ عبادت کے حوالے سے کہا جاتا ہے، مثلاً یہ کہ بس پلیز یار، اس وقت خطبہ سننے کا موڈ نہیں، تم یہ ساڑی دیکھو، میری خواہش ہے کہ عید پر تم یہ پہنو، اور اتنی غضب کی لگو گی کہ جہاں میں تمہارے ساتھ جاؤں لوگ رشک سے دیکھیں، کسے مجھے یا آپ کو۔ وہ اس کی بات پر خوشدلی سے پوچھنے لگی تھی، آپس کی بات ہے دونوں کو، کیونکہ ہم بھی کسی سے کم نہیں۔ وہ اس کے نزدیک جھک آیا تھا۔ جویر کی خواہش کے باعث اسے خاموش ہونا پڑا، مگر در حقیقت اسے ساڑی پہننا پسند نہیں تھی۔ عجیب طرح کی بے پردگی کا احساس ہوتا، جبکہ جویر ہاف سلیوز بلاؤز سلوانے پر بضد تھا۔ اس نے بے دلی سے آخرکار حامی بھر لی کہ اسے لاکھ سمجھانے پر وہ سمجھنے والا نہیں تھا۔ عید کے ہنگامے تھمے تو اس کے پریکٹیکل ایگزام کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی۔ دوسری طرف جویر اس کے ساتھ کسی ہل اسٹیشن جانا چاہتا تھا،
यूं भी इसे बैंक की तरफ से रीजनल लेवल पर खेले जाने वाले टूर्नामेंट में शरीक होने के लिए पिंडी जाना था, सो इसने साशा को साथ ले जाने का प्रोग्राम बना लिया। लेकिन ऐन वक्त पर अनाउंस होने वाली डेट ने दोनों को मायूस कर दिया था। कॉमन यार, अगले साल दे देना प्रैक्टिकल, हमारी नई नई शादी हुई है, अब तो जाकर कहीं जाने का मौका मिला है। जवेर हर मुमकिन तरीके से इसे मनाने में लगा हुआ था। प्लीज़ जवेर, 2 हफ्ते की तो बात है, मैंने सारी तैयारी कर ली है, अब बीच में ये सब छोड़ने को दिल नहीं चाह रहा। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ जाऊं मगर दिल मेरा यहीं पड़ा हो? डोंट वरी, दिल तो तुम्हारा मेरे पास है, वो मैं साथ ही ले चलूँगा, तुम हाँ तो करो। इसके रसानिया से कहने पर वो मज़े से बोला था। जवाबन वो किताबों की तरफ मुतवज्जा हो गई थी। फिर जवेर भी ये सोचकर खामोश हो रहा कि ये इसकी शादी से पहले की कमिटमेंट थी। साशा को इसी शर्त पर तो राज़ी किया था इसने, अब इसे मायूस करने पर खुद इसका दिल भी ना माना। खिलाफ तवक्का अमन ने इसके मैके जाने का खासी नागवारी से नोटिस लिया था। जवेद ने हस्बे आदत बावजूद इसके याद दहानी कराने के इनसे इजाज़त नहीं ली थी। चुनांचा जिस रोज़ दोनों को जाना था, इसने खड़े खड़े अम्मा को अपना प्रोग्राम बताया तो वो तीखी हो गई। जब सब कुछ खुद ही सोच लेते हो तो मुझे बताने की भी जहमत ना किया करो। अब जाओ यहाँ से, मेरे मना करने से कौन से रुक जाओगे? खुश्क लहजे और सख्त नज़रों से इन्होंने दोनों को घूरा था। वो ना सिर्फ इनके तेवरों से खाइफ हुई बल्कि इसे जवेर पर भी सख्त गुस्सा आया था। लेकिन अब वो इरम और अम्मी से वादा कर चुकी थी, इसलिए अम्मा के तासुरात नज़रअंदाज करके हफ्सा भाभी के कहने के मुताबिक इन्हें टाल कर आगे बढ़ गई थी। तमाम रस्ते जवेर इसे माजरत करता रहा, मगर अब इसका मूड सख्त ऑफ हो चुका था। आपकी माजरत से अब कुछ होगा नहीं जवेर, आप क्यों नहीं समझते कि अब आप मैरिड हैं? ये लाओबालीपन आपको सूट नहीं करता। जब मैंने आपसे कहा था कि अम्मा को बता दीजिएगा ताकि जाते वक्त बदमज़गी ना हो, तो आपने क्यों नहीं कहा इनसे? आपकी इन बेतदालियों की वजह से मैं सख्त अपसेट हो जाती हूँ। इसने अपने जलाल को बमुश्किल दबाया था, अलबत्ता लहजे में सख्त खफगी थी। कम ऑन यार, कह तो रहा हूँ आई एम सॉरी, आइंदा ध्यान रखूँगा। वो खजल था, दोस्ताना अंदाज में बोला। इसके प्रैक्टिकल बहुत अच्छे हो गए थे। अम्मी की तरफ वो कई दिन बाद आई थी, इसलिए और भी मज़ा आ रहा था। आहत से इसकी वही नोक झोंक थी और इरम के साथ वैसी ही नासहाना गुफ्तगू। ताहम इस तमाम अरसे में जवेर का ख्याल एक लम्हे के लिए जहन से महव ना होता। ऐसे में इसके कहे हुए अक्सर जुमले याद करके वो आप ही आप मुस्कुरा देती थी। नासरी हाउस वापस आते ही सही मायनों में इसकी रूटीन स्टार्ट हो गई। कॉलेज में फाइनल ईयर की क्लासेस भी साथ ही शुरू हो गई थीं। चुनाचा इसने इस रोज़ जवेर से कह ही दिया कि इसे अगले हफ्ते से ज्वाइन करना है। क्या क्या वाकई तुम रेगुलर क्लासेस लोगी? जवेर खिलाफ तवक्का को चौंक गया था। जाहिर है मैं रेगुलर स्टूडेंट हूँ, लिहाजा कॉलेज तो जाना ही पड़ेगा। यूं भी बीएससी घर बैठकर करने वाली चीज़ नहीं, सुबह के तीनों पीरियड प्रैक्टिकल होता है, इसलिए सुबह भी जल्द ही निकलना हुआ करेगा। आप अपना माइंड मेकअप कर लें, इसके लिए सुबह आप ही मुझे छोड़ने जाया करेंगे। अपना यूनिफॉर्म इस्त्री करते हुए वो इत्मीनान से बोली तो जवेर पुरसोच अंदाज में इसे देखने लगा था। और अगर मैं तुम्हें रोकना चाहूँ तो? कुछ ठहर कर इसने संजीदगी से कहा तो यकदम साशा की आंखों से नागवारी छलकने लगी। जवेर का यह लहजा काफ़ी अनजाना था। तो मैं यही समझूंगी कि आप इन लोगों में से नहीं जो अपना वादा पूरा करते हैं, जिन्हें अपने लफ्ज़ों की लाज रखनी आती है, बल्कि इसे मैं आपकी बदयांती करार दूंगी कि आपने मुझसे झूठ बोलकर मुझे एक तरह से धोखा दिया है। काम अधूरा छोड़कर वो इसके सामने आ खड़ी हुई थी। अंदाज ऐसा सख्त और नज़रें ऐसी काटदार थीं कि जवेर से रहा नहीं गया। इसका बिखरने वाला कहका बेसाख्ता था। एक लम्हे का तो वो समझी नहीं, और जब इसकी शरारत का अंदाज़ा हुआ तो सारे तकिए इसे खींच मारे। अरे अरे बस करो लड़की, तुम्हें अपने मिजाजी खुदा से ऐसा रवैया नहीं रखना चाहिए, वो बचाव करते हुए बोला था, मगर वो रुकी नहीं। खसिया कर कुशन फेंकती रही थी कि अचानक जुबैर ने इसे खींच कर अपने पहलू में गिरा लिया। इस लम्हे दरवाज़ा बिना दस्तक के खुला था। वो तेज़ी से उठकर बैठी। शंघाई हस्बे मामूल अपना फीडर लिए चली आई थी। हफ्सा भाभी इसे दरवाजे पर छोड़कर जा चुकी थीं। दरवाज़ा बिना दस्तक भी इन्होंने नहीं खोला था। साशा का पारा एकदम हाई हो गया। ये क्या तरीका है आपके घर का? भाभी रोज़ाना इसे यहाँ भेज देती हैं और ख़ुद मज़े से सो जाती हैं। हालांकि इन्हें समझना चाहिए कि अब आप कोई बैचलर नहीं हैं कि इनके बच्चों को रात भर लोरियां देते हैं। वो तंग लहजे में बोली थी। ज़रा देर पहले की खुशमिजाजी गायब हो चुकी थी। कमन यार, तुम्हें मालूम तो है शंघाई और मैं एक दूसरे से बहुत अटैच्ड हैं। इसे मेरे बगैर कल नहीं और मुझे इसके बगैर आराम नहीं, तो फिर शादी करने की आपको ज़रूरत ही क्या थी? सारा दिन इन्हीं बच्चों से दिल बहला लिया करते। आज खिलाफ तवक्का वो खोल उठी थी, बेनकत सुनाती गई। जवेर ने हर दर्जे मोतजब होकर इसे देखा, जो इस वक्त मुकम्मल जलाल में थी, मगर इसकी संजीदा नज़रों में छुपी तनबीह कदरे ढीली पड़ गई थी। प्लीज़ साशा, आइंदा इस तरह मत कहना। मैंने तुमसे कहा था ना कि शंघाई मुझे बेहद अजीज़ है
اور محض اس لیے کہ اب تو میری زندگی میں آ گئی ہو میں اس کی محبت سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے حیران پریشان بچی کو اپنی گود میں بٹھا لیا تھا۔ ساشا کے تو جیسے پیروں سے لگی سر پر بجھی۔ پھر اسے نہیں معلوم کہ اس نے کیا کیا اور کتنی دیر بکتی جھکتی رہی، حتیٰ کہ شنگھائی رو پڑی۔ بس کرو ساشا، دیٹس انف، میں جا رہا ہوں اور اسے بھی لے جا رہا ہوں، تم آرام کرو، اب کوئی تمہیں ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ جویر کی برداشت بالآخر جواب دے گئی تھی۔ اسے لگا جیسے اس کی سماعتوں نے دھوکہ کھایا ہو۔ اتنا سخت، اتنا درست لہجہ جویر کا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ حیرانی سے اسے دیکھتی رہی، مگر وہ نوٹس لیے بغیر اٹھ کر جا چکا تھا۔ اسے اتنا تاؤ آیا کہ پلٹ کر اسے منانے بھی نہیں گئی اور وہ رات جیسے کانٹوں پر گزری۔ جویر پوری رات کمرے میں واپس نہیں لوٹا تھا۔ صبح حسب عادت وہ بیدار ہوئی تو جویر کو نہ پا کر رات کا واقعہ ذہن میں تازہ ہو گیا۔ ایک بار پھر اسے غصہ آ گیا، لہٰذا آرام اور اطمینان سے قصداً تاخیر کر کے اپنے معمولات نپٹا کر جس وقت کمرے سے نکلی، جویر کے بینک جانے کا وقت ہو گیا تھا۔ زنیر بھائی کا چونکہ بزنس تھا اس لیے ذرا دیر سے نکلتے تھے۔ بچے بھی آفٹر نون شفٹ میں داخل کرا رکھے تھے، اس لیے صبح حفصہ بھابی دیر سے اٹھتی تھیں۔ ناشتہ اس کی ذمہ داری تھا۔ لاؤنج میں آتے ہی اس نے دیکھا اماں جویر کو صوفے پر سوتا دیکھ کر حیرت سے جگا رہی تھیں۔ وہ سیڑھیوں پر ہی رک گئی۔ ارے تم ساری رات یہاں سوتے رہے ہو، دماغ تو درست ہے بچے۔ خلاف توقع وہ جلد اٹھ گیا تھا، غالباً بے چین نیند تھی اس لیے۔ اماں فوراً شروع ہو چکی تھیں۔ بس اماں، رات ساشا پڑھ رہی تھی اس لیے میں نیچے چلا آیا۔ انگلیوں سے بال سنوارتے ہوئے اس نے نظر چرا کر جھوٹ بولا تھا۔ سیڑھیوں پر کھڑی ساشا کا دل صاف ہونے لگا۔ لو، یہ تم نے خوب کہی۔ ارے بیٹا، بیوی گھر بسانے کے لیے لائے تھے تم یا ڈگریاں دلوانے کے لیے؟ غضب خدا کا، اس قدر اس کے آرام کا خیال ہے کہ خود بے آرام ہو گئے۔ اماں کے تیکھے لہجے میں بے انتہا طنز تھا۔ جویر نے انہیں سمجھانے والی نظروں سے دیکھا۔ میں ساشا کی تعلیم کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنوں گا، یہ وعدہ کیا تھا میں نے۔ اس سمے آپ کو ہمیشہ شکایت رہی کہ میں اپنے کیے کو پورا نہیں کرتا، اب کر رہا ہوں تو بھی شکوہ ہے۔ اٹھ کر اس نے اماں کے کندھے پر بازو پھیلاتے ہوئے کہا، ان کی بات کو چٹکیوں میں اڑایا تھا۔ ماشاءاللہ بیٹے، کیا کہنے ہیں، ایسی ہی تابعداری اگر ہماری بھی کر لی ہوتی تو ذرا ہمارا دل ہی خوش ہو جاتا۔ اماں پھر ٹھنڈا میٹھا طنز کر گئی تھیں۔ وہ ہنس پڑا۔ ارے اماں، تابعداری کے لیے آپ کی بہو جو لادی ہے، اب اس سے اپنا دل خوش کریں۔ اور ہاں پلیز اماں، وہ اگلے ہفتے سے کالج جوائن کرے گی۔ میں چاہتا ہوں آپ اسے کوئی بات نہ سنائیں، بلکہ اسے دعا دیں۔ تعلیم یافتہ بہو ہوگی تو آپ کی آئندہ نسل آپ سنور جائے گی۔ وہ شوخی سے کہہ کر ہنس پڑا تھا۔ ہاں، پوتے پوتیاں 10ویں جماعت پاس پیدا ہوں گے نا؟ اماں اس کی بات پر چڑھ کر بولی تھی، مگر وہ بھی حرفوں کا بنا تھا۔ اوٹ پٹانگ باتیں بنا کر انہیں منا لیا تھا۔ اس سے ساشا کی کل رات والی ساری کدورت آپ ہی آپ صاف ہو گئی، اور جس وقت اس نے ناشتہ لا کر اس کے سامنے دھرا، ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر تھی جسے نظر انداز کرنا جویر کے لیے مشکل تھا۔ متضاد مزاج اور برعکس طبیعتیں کبھی کبھار فریقین کے مابین مضبوط رشتوں کی اونچی فصیلوں تک میں دراڑیں ڈال دیتی ہیں، اور اس شگاف کو صرف سمجھوتے اور محبت سے ہی بھرا جا سکتا ہے۔ مگر بہت سے لوگ محبتیں اور رشتے نبھاتے ہوئے بھی خود سے الگ نہیں ہو پاتے، اپنے آپ سے منوا نہیں پاتے، اور ایسے ہی لوگوں میں ساشا کا بھی شمار ہوتا تھا۔ جوں جوں وقت گزر رہا تھا وہ جویر سے شاکی ہوتی جا رہی تھی، جو باوجود کوشش کے اپنی غیر سنجیدہ طبیعت کو اس کی خواہش کے مطابق ڈھال نہیں پا رہا تھا۔ معاشرے میں عمومی طور پر خود کو تبدیل کرنے کا فرض عورت ادا کرتی ہے، مگر یہاں معاملہ برعکس تھا۔ جویر ہر ممکن طریقے سے اسے خوش رکھنا چاہتا تھا، سو سمجھوتے اور خود کو بدلنے پر راضی تھا، جبکہ ساشا کے نزدیک اس میں کوئی برائی نہیں تھی۔ جب وہ غلط تھا تو اصلاح بھی اس کی ہونی چاہیے تھی۔ کہتے ہیں جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، مگر اماں قاضی کی طرح کوئی خیر نہیں تھیں۔ انہوں نے اس کی بھلائی کو مد نظر رکھا تھا، مگر اب یہ سب انہیں کھلنے لگا تھا۔ لاڈلا چھوٹا بیٹا انہوں نے اس طرح پالا تھا کہ وہ اب تک کلنڈرے پن اور بچپن کی سادگی سے دامن نہیں چھڑا سکا تھا۔ ساشا کی سنگت میں انہیں لگتا وہ خود سے بچھڑتا جا رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اماں اور ساشا کے درمیان سرد جنگ چھڑ گئی تھی۔ جویر سب دیکھتا محسوس کرتا تھا، مگر خاموشی سے اپنا دامن بچائے رکھتا۔ دوسری طرف جب بھی آپی اس سے ملتی سسرالیوں سے جان چھڑانے کے نادر اور نایاب نسخے بتاتی رہتیں، جن کا اس پر کوئی خاص اثر نہیں ہوتا تھا کہ بہرحال ڈر کر میدان چھوڑنے والوں میں سے نہیں تھی وہ۔ گزرتے گزرتے ان کی شادی کو 10 ماہ کا عرصہ گزر ہی گیا۔ اس دوران ساشا کی روٹین وہی رہی، صبح کالج، دوپہر میں کام اور رات میں کام بھی اور پڑھائی بھی۔ جویر اسے تھکتا دیکھتا تو بعض مرتبہ اپنے 10 کام ٹال جاتا۔ نتیجتاً 10-15 دن میں اتنے کام جمع ہو چکے ہوتے کہ ساشا کا پارا چڑھ جاتا۔ آپ کبھی نہیں سدھریں گے جویر، آخر انسان کی زندگی میں ڈسپلن نام کی بھی کوئی چیز ہونی چاہیے۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے آپ سپورٹس مین ہو کر اتنے بے ترتیب کیسے ہیں۔ میرا نہیں تو قائد اعظم کا کہا ہی مان لیں، جن کی بڑی تعظیم کرتے ہیں آپ۔ اس شام بھی وہ امی کے یہاں جانے کے لیے تیار تھی کہ جویر نے جرابوں کی آخری جوڑی تلاش کرتے ہوئے اسے اطلاع دی کہ بقیہ تمام جوڑیاں اس نے ساشا کی مصروفیت کے باعث استعمال کر کے اسٹور میں ڈال دی تھیں۔
नतीजतन वो स्टार्ट ले चुकी थी। खैर ताज़ीम तो हम आपकी भी बहुत करते हैं, वो मुमकिन जगहों की तलाशी ले रहा था, हंसकर बोला। रह गया कायद-ए-आज़म का मामला, तो इन्होंने यकीन, इत्तेहाद और तंजीम 3 ज़रूरी असूल बताए थे, जबकि आप महज एक ही का विर्द किए जाती हैं। इत्तेहाद भी एक चीज़ होती है। मुझसे लड़ते हुए कभी ख्याल कर लिया करें। इसे सताने के लिए वो इसी लहजे में बात करता था। वो जवाबन इसे घूरती बाहर निकल गई। स्टोर से मैली जोड़ियाँ लेकर अभी निकल ही रही थी कि अम्मा वहाँ चली आईं। ये क्या है दुल्हन, सवाल हुआ था। इसने मुख्तसरन बताया। साथ जुबैर का रोना भी रोया। ये तो वो बच्चा भी क्या करे, ये काम तो बीवियों के होते हैं। मगर तुम्हें अपनी प्रोफेसरी से ही निजात नहीं। अम्मा हस्ब तवक्का इसके खिलाफ ही बोली थी, मगर इसने तहम्मुल से काम लिया। मैं इनके सब काम करती हूँ अम्मा, मगर इन्होंने जुराबें छुपा दी थीं। हाँ तो क्या तुम्हारी डांट डपट सुनने खड़ा हो जाता। बेटी मैं कहूँगी तो तुम्हें बुरा तो लग जाएगा, लेकिन ये कोई तरीका नहीं। बीवी को बीवी ही होना चाहिए, उस्तानी नहीं। मैंने देखा जुबैर 10 बातें इसलिए नहीं कहता कि तुम्हारा लेक्चर शुरू हो जाएगा। ये कोई अच्छी बात नहीं। ऐसी बीवी बहुत जल्द मर्द के दिल से उतर जाती है। अम्मा की बेवक की पंदो नसेह ने इसे और भी कड़वा कर दिया। जब भी इसके मैके जाने का मौका निकलता, अम्मा अपना फ़र्ज़ ज़रूर अदा करती, और इसका मसला ये था कि वो बड़ों को जवाब नहीं देती थी। इसलिए जुज़बुज़ होती साइड से निकल कर चली गई। अलबत्ता फिर जुबैर को इसकी तलखी झेलनी पड़ी थी। अम्मी के यहाँ भी इसका मूड ऑफ सा रहा। हालांकि जुबैर और आहद ने बहुत चुटकुले सुनाए, मगर अम्मा के अल्फाज इसके अंदर जहर भर गए थे। क्या बात है साशा बेटा, मैं देख रही हूँ बहुत खफा हो तुम जुबैर से। सब खैरियत तो है ना? अम्मी इसके मूड के पेश नज़र तन्हाई मिलने पर पूछ बैठी थीं, तो वो चौंक सी गई। हैरत से इन्हें देखा। कम ऑन अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं, बस ज़रा एग्ज़ाम्स की टेंशन में। जुबैर पर गुस्सा इसलिए आया कि इन्हें वक्त बे वक्त आउटिंग की सूझती रहती है। इसने जल्दी से बहाना बनाया था। अम्मी मुस्कुरा दी। हाँ तो इसमें गलत क्या है? तुमने तो बिल्कुल खुद को गुम कर लिया है पढ़ाई में। बेटा शादी के शुरू का अरसा तो बहुत खूबसूरत और लुत्फ़ अंगेज़ होता है, जबकि तुम अपनी स्टडीज़ की खातिर सब कुछ तज बैठी हो। मुझे तो हैरत होती है कि जुबैर मियाँ किस तरह बर्दाश्त कर रहे हैं, वरना ख़ुद तुमने अपने भाई और बहनोई का हाल देखा है। बीवियों की तवज्जो सिवाय अपनी ज़ात के इधर उधर बर्दाश्त नहीं करते ये मर्द। इनके लहजे में जुबैर के लिए सताइश थी। वो मुतबस्सम नज़रों से इन्हें देखने लगी। तो मैंने भी तो जुबैर की खातिर अपना कैरियर छोड़ा है अम्मी। ये कुछ लो और दो का मामला है। ऐसे ही तो वो मेरी परवाह नहीं करते। कहना तुम्हारा भी ठीक है बेटा, मगर औरत तो आज तक तजती ही आई है। अपना माजी हाल मुस्तकबिल सब मर्द के लिए छोड़ बैठती है। बस इसी की हो जाना पड़ता है इसे। ऐसे शोहर भी हैं जो बीवियों को इनके माँ बाप तक से छुड़ा लेते हैं, और बदले में ना इज़्ज़त देते हैं ना मोहब्बत। तुम तो नसीबों वाली हो कि इतना अच्छा शोहर मिला है जो इज़्ज़त भी करता है और मोहब्बत भी, और साथ ही तुम्हारी ख्वाहिशों का एहतराम भी। रसानिया से कहते हुए इन्होंने इसे कायल सा कर लिया था। वो हंस कर रह गई। हर कोई जुबैर की तारीफ़ करता था, इसके अखलाक के गुण गाता था। एक वही थी जो इससे शाकी थी। इसकी वही बातें जो लोगों की नज़र में अच्छी थीं इसे गुस्सा दिला देती। इस साल इम्तहानात कुछ ताख़ीर से शुरू हुए, जिसके नतीजे में इनकी वेडिंग एनिवर्सरी इम्तहानों के दरमियान में ही आ गई थी। इसे ज़ूलॉजी के आखिरी पेपर की इस कदर फ़िक्र थी कि भूल ही गई। कल क्या तारीख़ है? बस परसों का दिन याद था जब इसका आखिरी पेपर होने वाला था। आजकल जुबैर नीचे ही सोता था। अम्मा लाख बातें सुनाती, मगर वो इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। यूँ भी लाहौर में मुनक्किद होने वाले अल्लामा इकबाल टूर्नामेंट के लिए वो आजकल प्रैक्टिस पर जा रहा था। रात को थकान ही इतनी होती कि चाहने के बावजूद वो साशा को और साशा इसको वक्त नहीं दे पाती। 12 का घंटा बजते ही दरवाज़ा खुला था। साशा ने पलट कर देखा नहीं। नाक पर ऐनक जमाए वो बड़े इन्हमाक से नोट्स पर झुकी हुई थी कि अचानक लाइट ऑफ हो गई। उफ, ये क्या है? कौन है? वो झंझला कर पलटी थी, मगर एकदम मोमबत्ती की रोशनी में जुबैर के हवेले पर नज़र पड़ी तो चौंक उठी। हैप्पी एनिवर्सरी। केक लाकर इसकी स्टडी टेबल पर रखते हुए जुबैर बेहद खुश नज़र आ रहा था। वो लम्हे भर के लिए हैरान रह गई, फिर बेख्तियार मुस्कुराई। थैंक्स जुबैर, आपको ये दिन याद था, और आई एम सॉरी, मैं बिल्कुल भूल गई थी। नदामत के एहसास ने इसकी पलकें झुका दी थीं। मुझे अंदाज़ा था, इसीलिए तुम्हारी तरफ से विश कार्ड या गिफ्ट का इंतज़ार नहीं किया। खुद ही चला आया। लो ये केक खाओ। बामुश्किल अम्मा की नज़रों से बचाकर यहाँ तक लाया हूँ, वह सरसरी अंदाज में कह रहा था। साशा ने दर्जीदा नज़रों से इसे देखा, जिसके चेहरे पर खिलाफ तवक्का शिकायत थी, ना नाराज़गी, बस संजीदगी थी। वो हकीकतन पेशमानी में घिर गई। आई एम रियली वेरी सॉरी जुबैर। बेसाख्ता इसके हाथ थामते हुए वो बोली तो इसने इस्तजाब से नज़रें उठाईं। इसे इस रंग में पहली बार देखा था। इट्स ऑल राइट, मैंने कोई शिकायत तो नहीं की। तुम जिस तरह भी खुश रहो मुझे अच्छा लगता है, ख्वाह बेनियाज बनकर ख्वाह बेअतना बनकर। अपने हाथ से इसकी हथेली की पुश्त कुछ थपकते हुए वो बोला, तो वो जैसे मज़ीद बोझ तले दब गई। क्योंकि मेरे लिए तुम्हारा साथ ही अहम है।
تمہاری اچھائیوں برائیوں سے میری محبت پر کوئی فرق نہیں پڑ سکتا کہ میں نے تمہیں ان تمام باتوں سے بالاتر ہو کر چاہا ہے۔ بقول شاعر میرے روز و شب بھی عجیب تھے، نہ شمار تھا نہ حساب تھا، کبھی عمر بھر کی خبر نہ تھی، کبھی ایک پل کو صدی کہا، مجھے جانتا بھی کوئی نہ تھا میرے بے نیاز تیرے سوا، نہ شکست دل نہ شکست جاں کہ تیری خوشی کو خوشی کہا۔ وہ کھلے دل سے کہہ رہا تھا، ہاتھ تھام کر اسے کھڑا کیا تو وہ ہنس پڑی۔ جویر کے جملے نے اندر تک پھول کھلا دیے تھے۔ نہ جانے کیا سحر تھا اس شخص میں، اس کی باتوں اور لہجے میں، کہ وہ ہر بار اس طلسم میں گھر جاتی تھی۔ اس وقت بھی جویر کی ولہانہ نظریں اس پر ٹکی ہوئی تھیں۔ وہ بے ساختہ اس کے کندھے پر سر ٹکا گئی۔ دوسرے دن جویر نے ڈے آف لیا تھا، لہٰذا اس کے ساتھ ساتھ رہا۔ وہ پڑھنا چاہتی تھی مگر اس کے ظرف کے آگے ہار گئی۔ کتنی فراخ دلی سے اس نے اس کی کل والی بات کو بھلا دیا تھا، حالانکہ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی۔ ان کی شادی کی پہلی سالگرہ تھی، اصولاً اسے یاد رکھنی چاہیے تھی۔ صبح ہی صبح ارم اور آپی کے علاوہ اقصیٰ کے بھی فون آ چکے تھے۔ جویر ہنس ہنس کر مبارکبادیں وصول کرتا رہا، حتیٰ کہ شام کا پروگرام بھی سیٹ کر لیا۔ اس نے سنا تو ہتے سے اکھڑ گئی، پلیز جویر شام کو کہیں بھی نہیں جانا ہے، پہلے ہی میرے 12-14 گھنٹے ضائع ہو چکے ہیں، مجھے ریویژن بھی کرنا ہے۔ کمن ساشا، آج ہماری پہلی اور اس صدی کے لحاظ سے آخری ویڈنگ اینیورسری ہے، میں اسے یادگار طریقے سے منانا چاہتا ہوں، پلیز انکار مت کرو۔ جواباً وہ کچھ اس انداز سے بولا کہ اسے بالآخر کچھ پس و پیش کے بعد ماننا پڑا، اور شام میں یہ سرپرائز کھلا کہ اس نے گھر پر سب کو انوائٹ کر لیا تھا۔ 3-4 قسم کی ڈشز اور بہترین ارینجمنٹ کرایا تھا اس نے، ساتھ اپنے چند گلوکار دوستوں کو بھی بلا لیا تھا۔ بہرحال ہر طرح سے وہ ایک یادگار شام تھی، البتہ اس کی قیمت اسے ساری رات جاگ کر چکانی پڑی۔ جویر چونکہ اس کا مشکور اور اس سے معذرت خواہ تھا، اس لیے اپنی نیند کو بمشکل دھکیلتا ساری رات اس کے ساتھ جاگتا رہا۔ البتہ سارا پھیلاوا سمیٹنے میں ساشا کا تمام مزاح کرکرا ہو چکا تھا۔ حفصہ بھابی نے تو خیر جھوٹے منہ بھی نہ پوچھا، تاہم ثنا نے جویر کے کہنے پر اس کی کافی ہیلپ کر دی تھی۔ اس روز اسے احساس ہوا جویر اتنا لاپرواہ بھی نہیں، بس لاابالی تھا۔ اس نے دل میں طے کیا کہ جو ہی امتحان ختم ہوئے وہ اس کی ایک ایک شکایت کو دور کر دے گی۔ اس کے ایگزامز ختم ہونے کی خوشی میں جویر اس کے لیے سونے کا لاکٹ سیٹ لایا تھا۔ اسے حقیقتاً بے حد پسند آیا، اس لیے فوراً پہن بھی لیا۔ حفصہ بھابی اور امان نے بھی حسب توفیق تعریف کی تھی، جبکہ ثنا نے فوراً ویسے ہی سیٹ کی فرمائش بھی کر ڈالی تھی۔ جویر تو صاف انکار کر گیا تھا مگر اس نے حامی بھر لی تھی۔ البتہ اس کے دوسرے دن سے آتے جاتے حفصہ بھابی نے خرچے اور مہنگائی کا رونا شروع کر دیا تھا۔ وہ کبھی کبھی متعجب ہو جاتی کہ آخر یکا یک ایسا کون سا بجٹ اپ سیٹ ہوا ہے گھر میں، شاید ہفتے بھر بعد شروع ہونے والے رمضانوں کی وجہ سے ایسا ہو۔ اس روز حفصہ بھابی پھر شروع ہو چکی تھیں۔ اس نے سوچا تو یہی وجہ سمجھ میں آئی، کمن بھابی آپ زیادہ پریشان مت ہوا کریں، رزق روزی دینے والا اللہ ہے، وہی سبیل نکالے گا، آپ غالباً رمضانوں کی آمد کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اس نے رسانیت اور ناصحانہ پن سے کہا تو حفصہ تیکھی ہو گئیں، پریشان تو میں تمہارے شوہر کی وجہ سے ہی ہوں، جس کی وجہ سے گھر کا سارا بجٹ اپ سیٹ ہو گیا ہے، پہلے لے کر اینیورسری پر اتنا خرچ کر ڈالا، اب یہ گفٹ اٹھا لائے، جویر بھی اس گھر میں رہتا ہے تو اسے بھی تو اماں کو پیسے دینے چاہیے۔ کمان سے نکلے تیر کی طرح جملہ نکلا تھا ان کی زبان سے۔ ساشا کے چہرے سے تناؤ چھلکنے لگا، تو کیا جویر اپنا حصہ نہیں دیتے؟ غصے سے بولی، لو وہ کیا دے گا، بلکہ الٹا اماں سے لے لیتا ہے، ہم بھی بچوں والے ہیں، 10 خرچے ہمارے بھی ہیں، اب زنیر کب تک جویر کا بوجھ بھی اٹھائیں گے؟ حفصہ نے ذرا دیر میں سارا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیا تو احساس توہین سے وہ سرخ پڑ گئی۔ بحث کے باعث دونوں ہی بلند آواز میں بولنے لگی تھیں، حتیٰ کہ اماں شور سن کر وہاں چلی آئیں، اور حفصہ بھابی کی تائید میں انہوں نے جویر کے نالائکی کی رپورٹ اسے دے ڈالی تو وہ بالکل جھلس گئی۔ پھر شام تک کا انتظار بھی بمشکل ہوا، اور جو ہی جویر گھر آیا وہ غضبناکی کی حد کو چھو رہی تھی، آؤ دیکھا نہ تاؤ، جو منہ میں آیا بکتی چلی گئی، اور جویر سر جھکا کر سنتا رہا، البتہ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ میں نے آپ کی ہر بات برداشت کی، مگر آج تو حد ہو گئی ہے، کیا آپ اس قابل بھی نہیں کہ اپنا اور میرا خرچ اٹھا سکیں؟ اس کا لہجہ آگ برسا رہا تھا۔ اپنی بھابھی سے تانے دلوانے اور اس گھر کے بے حس لوگوں کی خدمت کروانے کے لیے لائے تھے آپ مجھے یہاں، اس سے بہتر تو میں شادی سے پہلے تھی جویر ناصری صاحب، کہ میرے والدین میرا مان کرتے تھے، ایک روشن مستقبل کی آس تھی میرے پاس، اور یہاں اس گھر میں آپ نے مجھے دیا ہی کیا ہے جویر؟ بے سکونی، پریشانی اور یہ ذلت بے اختیار نمی اس کی پلکوں تک آ رکی تھی۔ چند 100 روپوں کی خاطر آپ کی بھابھی بیگم مجھے اتنی باتیں سنا گئیں، قرض اور ادھار مانگ کر یہ تحفہ لانے کی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ عالم تیش میں اس نے کان اور گلے سے زیور نوچ کر قالین پر پھینک دیا۔ جویر نے یکدم سر اٹھایا تھا، اس کی آنکھوں سے ناگواری کا واضح اظہار ہو رہا تھا، مگر ساشا نے نوٹس لینے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اسے اٹھا کر پہنو ساشا، یہ میں نے اپنی تنخواہ سے خریدا تھا تمہارے لیے۔ اس کے لہجے میں تنبیہ اور سختی تھی، مگر ساشا پر اس گرم لہجے کا اثر نہیں ہوا، چٹک کر بولی،
مگر اس کے بعد ادھار لے کر اس کا بیلنس برابر کر دیا تھا آپ نے۔ نہیں چاہیے مجھے دھات کا یہ زیور، یہ گہنا۔ عورت کے لیے اس کا شوہر اور شوہر کی شخصیت کی مضبوطی اہم ہوتی ہے، جبکہ آپ ایک کمزور، ایک لاپرواہ اور غیر منظم شخص ہیں۔ نہ آپ کو زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے، نہ اسے برتنے کا ڈھنگ۔ تو گویا تم یہ بتانا چاہتی ہو کہ میں تمہارے لیے اہم نہیں ہوں، کیونکہ میری شخصیت میں وہ مضبوطی نہیں جو تم چاہتی تھیں۔ جویر کا لہجہ تعصب اور غصے میں ڈھلا تھا۔ کاٹدار نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے جملے کو پکڑ کر سوال کیا تھا اس نے۔ وہ غصے سے کندھے جھٹک کر منہ پھیر گئی۔ میرے پاس آپ کے فضول سوالوں کا کوئی جواب نہیں۔ لے جائیں یہ سیٹ اور لے جا کر اپنی بھابھی کو دے آئیں۔ کہہ دیجیے گا اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے رکھ لیں۔ وہ سارے خزانے ہم نے ہی تو خالی کیے ہیں نا ان کے۔ جویر کی طرف دیکھے بغیر وہ شرارے اگلتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ پھر اس دن کے بعد دونوں کے مابین سخت قسم کی کشیدگی ہو گئی تھی۔ اس بار تو جویر نے اپنی سابقہ روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اسے منایا بھی نہیں تھا۔ وہ اندر ہی اندر بے چین بھی تھی اور کسی حد تک مطمئن بھی۔ جویر کی خاموشی پر اسے گمان گزرا وہ سنجیدگی سے اپنی غلطی پر نادم ہے، جبکہ دوسری طرف قطعی سکوت تھا۔ ضروری بات چیت بھی دونوں کے درمیان بند تھی۔ ایسے میں ثنا رابطے کا کام دے رہی تھی۔ جویر جتنا وقت بھی گھر میں رہتا شنگھائی کے ساتھ مصروف رہتا۔ ایسے میں اسے محسوس ہوتا جیسے وہ اسے حفصہ بھابھی کے سامنے ڈیگریڈ کر رہا ہو، کلس کر رہ جاتی۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا، تب بھی دونوں کی روٹین میں کوئی خاص فرق نہیں آیا۔ اماں نے کچھ دن تو یہ تماشا دیکھا، پھر اسے سمجھانے کی کوشش کی جو پہلے ہی بھری ہوئی تھی۔ دلہن تم عورت ہو، عورت جھک کر ہی جگہ بناتی ہے۔ جویر کو ساری عمر میں نے ایسے رنگ میں نہیں دیکھا۔ تمہاری ہٹ درمی اسے اور بھی غصہ دلائے گی۔ ہاں تو دکھائیں غصہ، کریں منمانی، میں بھی مری نہیں جا رہی۔ غلطی ان کی ہے تو مانے بھی وہیں۔ میں کس لیے جھکوں؟ اس کی آواز جس قدر دھیمی تھی، لہجہ اتنا ہی انگارا۔ اماں سمیت اندر آتا جویر بھی سلگ گیا تھا۔ حسب سابق رمضانوں کے بعد اس کے پریکٹیکل ایگزامز تھے، اس لیے وہ جتنا بھی وقت بچتا جرنل بنانے میں لگی رہتی تھی کہ اس دن غزم ہو گیا۔ ابھی جویر اور اس کی ناراضگی ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ شنگھائی نے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی۔ چوتھے روزے والے دن سب افطار کر رہے تھے۔ وہ فارغ ہو کر نماز کے لیے اٹھی تو اپنے کمرے میں آ کر جیسے اس کی چیخ ہی نکل گئی۔ شنگھائی نے بڑے اطمینان کے ساتھ اس کے جرنل کا ایک ایک صفحہ علیحدہ کر کے پھاڑ ڈالا تھا۔ اتنے دنوں کی اپنی محنت کا یہ حشر دیکھ کر ایک لمحے کو تو وہ ساکت ہی رہ گئی، اور جب غصہ بالکل ہی قابو سے باہر ہو گیا تو بلا ارادہ اس کا ہاتھ بچی پر اٹھا تھا۔ حسب توقع چند منٹ بعد گھر کے تمام مکین اس کے کمرے میں تھے اور وہ غصے سے جیسے کھولی جا رہی تھی۔ بچے پیدا کرنے کے بعد انہیں تربیت بھی دی جاتی ہے، غالباً یہ نکتہ بھول گئی تھی آپ۔ وہ حفظہ سے انتہائی درستی سے مخاطب تھی، جو سرخ انگارہ رخسار پر ہاتھ رکھ کر بھل بھل روتی شنگھائی کو گود میں لے کر مڑی تھی۔ ساشا، یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہو تم؟ اماں اس لمحے اندر داخل ہوئی تھیں، جلالی لہجے میں بولیں تو بے نقط انہیں بھی سنائی۔ سنیل بھائی اور اماں نے انتہائی خفگی اور غصے سے خاموش کھڑے جویر کی طرف دیکھا تو وہ شرمندہ سا ہو گیا۔ در حقیقت شنگھائی کی حرکت پر اسے بھی افسوس ہوا تھا۔ اس جرنل پر پچھلے چند دنوں میں ساشا نے جتنی محنت کی تھی اس کا اسے اندازہ تھا، مگر جو رد عمل ساشا کا تھا اور جس لہجے میں وہ بول رہی تھی، اس نے جویر کو ندامت میں مبتلا کر ڈالا تھا۔ بچوں کو تمیز ہے نہ تہذیب، یہ سکھایا ہے آپ نے انہیں؟ وہ کھولتے ہوئے لہجے میں غصے سے بول رہی تھی، جب جویر نے آگے بڑھ کر اسے روکا۔ اسٹاپ اٹ ساشا، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ ٹھیک ہے بچی سے غلطی ہوئی، مگر تم نے اسے مار لیا ہے۔ اس نے روتی ہوئی بچی کو فکر سے دیکھا تھا۔ تو کیا مارنے سے میرا جرنل دوبارہ بن گیا ہے یا میری محنت وصول ہو گئی ہے؟ قہرمانی تیور لیے وہ اس کی طرف مڑی تھی۔ تو کیا اب اس کی جان لوگی؟ حفصہ بھابھی حواس بحال ہوتے ہی میدان میں کود پڑی تھیں۔ تم نے تو شروع دن سے میری بچی سے بیر باندھ لیا تھا، برداشت نہیں کرتی تھی کہ جویر اسے پیار کرے، در حقیقت تم جیلس ہو اس سے۔ حفصہ بھابھی نے جو بات کہی اس نے جیسے اسے جہنم میں جا دھکیلا تھا۔ جواباً وہ ان کو کھری کھری سنا گئی، بات اتنی بڑی کہ بالآخر جنید بھائی کے غصہ ہونے پر جویر نے اسے روکا، مگر وہ انسنی کر گئی۔ حفصہ بھابھی خوب ٹکا ٹکا کر اسے سنا رہی تھیں، جس پر وہ بھڑکے جا رہی تھی۔ تنگ آ کر غصے میں جویر کا ہاتھ اٹھا اور اس کے رخسار پر نشان بنتا گزر گیا۔ کمرے میں یکدم گہرا سکوت چھا گیا۔ سب سے پہلے وہی چونکی اور پھر رکی نہیں۔ سب کو دھکیلتی وہ تیز قدموں سے نیچے آئی تھی اور اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سوچتا سمجھتا وہ ناصری ہاؤس کا گیٹ کراس کر گئی تھی۔ یہ سب بہت برا ہوا ساشا، بہت برا۔ اسی امی کے یہاں آئے تیسرا دن تھا اور ان 3 دنوں میں گھر والوں نے اس کی ممکنہ حد تک دلجوئی کی تھی، مگر جویر کی خاموشی نے اسے اور دکھی کر دیا تھا۔ اقصیٰ نے اتفاق سے اسے اپنے یہاں افطار پر انوائٹ کرنے کے لیے فون کیا تھا۔ ناصری ہاؤس سے حفصہ بھابھی نے انتہائی بد تہذیبی سے سخت سز سنا کر فون بند کر دیا تھا۔ اقصیٰ کا ماتھا ٹھنکا اور اب وہ یہاں موجود تھی۔ یہ سب تو ہونا ہی تھا، جویر کی بے اعتدالیوں نے یہی دن دکھانا تھا۔ اس نے گہری سانس بھر کر کہا تو اقصیٰ نے اسے چند لمحے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھا، مگر تم نے گھر چھوڑ کر اچھا نہیں کیا ساشا۔ عید نزدیک ہے، انکل آنٹی بہت اپسیٹ ہو گئے ہیں اور ادھر جویر بھائی بھی اطمینان سے نہیں ہوں گے۔
مجھے یقین ہے وہ کہہ رہی تھی۔ تو کیا کرتی؟ اس درجہ ذلت کے بعد بھی وہاں رکی رہتی۔ جویر کی ہر بات برداشت کی میں نے، مگر اس دن انہوں نے حد کر دی۔ وہ ایک دم چیخ کر خشک لہجے میں بولی تھی، ہاں لیکن اس میں تمہارا بھی تو قصور تھا۔ اس روز انہوں نے صرف جنرل والی بات کا ہی غصہ نہیں اتارا، بلکہ تمہاری پچھلی ناراضگی کا حساب بھی برابر کیا ہوگا۔ اکثر نے تجزیاتی لہجے میں کہا تو وہ شاکی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ پلیز ساشا، مجھے غلط مت سمجھو، میں تمہیں برسوں سے جانتی ہوں، اور پھر پچھلے دنوں جو کچھ ہوا اس کا ہر فرق مجھے ازبر ہے۔ مگر ایمانداری سے کہوں تو اس میں جتنا قصور جویر بھائی کا ہے اتنا ہی تمہارا بھی تھا۔ تم نے شروع دن سے انہیں ناپسند کیا، ان کی لاپرواہیوں پر انہیں ٹوکا، حالانکہ تم وہ سب باتیں نظر انداز بھی کر سکتی تھیں۔ اقصیٰ سنجیدگی سے بولی تو وہ اسے ٹوک گئی۔ ایسی بات نہیں اقصیٰ، میں نے جویر کو نہیں، ان کے مزاج کی بے اعتدالی کو ناپسند کیا تھا، اور اب بھی ایسا ہی ہے۔ وہ شخص بلا کا بے ترتیب اور غیر منظم ہے۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ توازن نام کی کسی چیز سے جویر کا تعارف نہیں۔ پلیز ساشا، اس توازن اور ترتیب کے پیچھے اس قدر مت بھاگو کہ زندگی غیر متوازی اور بے ترتیب ہو جائے۔ اقصیٰ نے اس کی بات کاٹ دی تھی، سخت لہجے میں بولی، زندگی میں ہمیں ہمیشہ ہم مزاج لوگ نہیں ملتے، خاص طور پر تمہاری جیسی لڑکیوں کو، جو نہ صرف خود پرفیکٹ ہیں بلکہ دوسروں کو بھی اتنا ہی پرفیکٹ دیکھنا چاہتی ہیں۔ تمہارے کیس میں تو یہ رہا کہ جویر بھائی بالکل تمہارے برعکس تھے، مگر میں سمجھتی ہوں کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو بھی تم شاید خوش نہیں رہ سکتی تھیں، کیونکہ تم میں عورت کی فطری لچک کو استعمال کرنے کی صلاحیت ہی نہیں۔ اقصیٰ، تم مجھ سے یہ سب کہہ رہی ہو؟ اسے حیرت کا شوق لگا تھا۔ ہاں ساشا، تمہیں، کیونکہ تمہارے اندر جویر پرفیکشن کا جنون ہے۔ اس سے یہی نتیجہ سامنے آ سکتا تھا۔ تم نے کبھی سوچا کہ جب تم کسی کے لیے خود کو تبدیل نہیں کر سکتی تو اس سے یہ توقع کیسے کر سکتی ہو؟ جویر بھائی کی بھی تم سے پہلے ایک لائف تھی، طرز زندگی تھا، جس کو انہوں نے تمہاری خاطر بدلنے کی کوشش کی، مگر کیا تم نے ایسی کوئی صحیح کی ہے؟ اقصیٰ کا انداز کھدرا اور دو ٹوک تھا۔ پوری دنیا کا نظام توازن پر قائم ہے اقصیٰ، اور اگر میں نے جویر سے ڈسپلن کی امید کی تو اس میں کیا برائی ہے؟ کیا خود میں نے ایسا ثابت نہیں کیا؟ نہیں ساشا، نہیں۔ میاں بیوی کے درمیان محبت اور یکانگت ہونی چاہیے، ڈسپلن کے فاصلے نہیں۔ تم نے ہمیشہ جویر بھائی کو ڈیگریڈ کیا، مگر انہوں نے تمہارا مان رکھا، لیکن جب تم نے ان کے گھر والوں کی انسلٹ کی وہ برداشت نہ کر سکے۔ رہ گئی توازن کی بات، تو گھر اور اسکول میں کچھ فرق ہونا چاہیے۔ تم نے کبھی غور کیا ہے ساشا کہ بچے اسکول سے کیوں بھاگتے ہیں؟ کیونکہ فطری طور پر انسان آزاد پیدا ہوا ہے، یہ ڈسپلن اور یکسانیت اسے برداشت نہیں ہوتی۔ زندگی میں ہر چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی ساشا، نہ ہی اسے ہونا بھی چاہیے۔ تھوڑی سی کج روی اور بے ترتیبی ہی اس کا حسن ہے، نہیں تو یکسانیت ہمیں ایک دوسرے سے دور لے جائے۔ اقصیٰ سنجیدگی اور اپنے مخصوص لہجے میں بولے گئی تھی۔ وہ لاجواب سی ہو کر رہ گئی۔ تمہارا جلن دوبارہ بھی بن جاتا ساشا، لیکن اس وقت اگر تم ضبط سے کام لیتی تو جویر بھائی کے دل میں تمہاری قدر بڑھ جاتی۔ اپنی بھتیجی سے بہت پیار ہے انہیں، تمہیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے تھا، اور میرا خیال ہے اسے دھپڑ مار کر تم نے جویر بھائی کو ہرٹ کیا تھا، کیونکہ جنہیں ہم چاہتے ہیں انہیں ایک لڑی میں پرویا دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ شاید اسی لیے وہ تمہیں اور اپنی بھتیجی کو ایک دوسرے کے ساتھ باہمی محبت میں مبتلا دیکھنا چاہتے تھے۔ اقصیٰ نے کہا تو وہ بہت کچھ کہنا چاہتے ہوئے بھی خاموش ہو رہی۔ ابھی بھی وقت ہے ساشا، جویر بھائی کو منا لو، ایک بار جھک کر تم ان کے دل میں وہ مقام پالو گی جس کی اصل حقدار ہو، کیونکہ وہ ان لوگوں میں سے نہیں جو دوسروں کو اپنے آگے جھکا کر خوش ہوتے ہوں۔ ایسے دوستانہ مزاج کے لوگ کہاں ملتے ہیں؟ رہ کے ان کی بے ترتیبی تو مجھے یقین ہے کہ تمہاری جدائی انہیں سدھار چکی ہوگی۔ اکثر ڈھیروں نصیحتیں اور دلاسے دے کر رخصت ہو گئی تھی، اور اس کے لیے سوچ کا ایک درواہ کر گئی تھی جس کی طرف وہ فی الحال دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، سو رخ موڑ گئی۔ دن بہت ٹھٹک ٹھٹک کر گزر رہے تھے۔ اسے پچھلے سال رمضان کا ایک ایک لمحہ رہ رہ کر یاد آتا، جویر کا وہ دلاویز لہجہ، محبت کی فوار سے بھیگتا لہجہ، کچھ بھی تو نہیں بھولا تھا اسے، سب ازبر تھا۔ اس کے ساتھ رہتے ہوئے جن لمحوں کو اس نے قابل اہمیت نہ جانا تھا، آج پتہ چلا وہ تو روشن دیوں کی طرح اس کے اندر جگمگا رہے تھے، مگر اب ان پر جویر کی بے اعتنائی کی اوس گرنے لگی تھی۔ امی اور ابو نے لاکھ چاہا کہ وہ کچھ بتائے کہ آخر ہوا کیا ہے، مگر اس کی آنکھوں میں آئے آنسو دیکھ کر خاموش ہو جاتے۔ ذکی اور مونی اس کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ آہت کا بھی یہی روٹین تھا۔ ان کی خوشگوار باتوں سے ذہن تھوڑا بہت بٹتا ضرور، مگر اس کے اندر جو جنگ چھڑ گئی تھی اسے اس طرح ختم نہیں ہونا تھا۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے، امی ابو اور بھیا کے چہروں سے فکرمندی چھلکنے لگی تھی۔ اسے احساس تھا جب ہی تنہائی میں چھپ چھپ کر رونے لگی تھی۔ کیسی پڑھائی، کہاں کی تیاری، اسے یہاں آ کر سب کچھ بھول گیا تھا۔ اگر یاد تھا تو صرف جویر ناصری، جو انتہائی رویے کے باوجود اس کے دل میں اسی شان سے بھرا جوان تھا۔ شروع کے چند دن تو اسے جویر سے سخت شکایت محسوس ہوئی، غصہ آیا، مگر دھیرے دھیرے ہر شکوہ اپنی اہمیت کھوتا جا رہا تھا۔ روزوں کی تو وہ شروع سے پابند تھی، نماز اور تراویح بھی پڑھتی، مگر اب اس کے سجدے لمبے ہونے لگے تھے۔
افطار اور سحری میں وہ ٹیبل پر آتی ضرور تھی مگر کھانا برائے نام ہی کھاتی۔ اس شام احد، مونی اور ذکی کے علاوہ اسے بھی زبردستی طارق روڈ کا چکر لگوا کر لایا تھا۔ ارم بھابھی کے ساتھ دوپہر میں ہی ہو آئی تھی۔ گھر میں عید کی تیاریاں ہو رہی تھیں مگر اس کے اس طرح میکے آ جانے پہ سب ہی پجھے ہوئے تھے۔ آپی کو جب سے یہ اطلاع ملی تھی ان کے فون پر فون آ رہے تھے، بس ایک ہی رٹ تھی ان کی کہ اگر جویر آئے تو الگ گھر کا مطالبہ منوا کر ہی اس کے ساتھ جانا، مگر اس کا ذہن ایسے کسی بھی بات کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ اسی دوران نئے سال کا سورج بھی طلوع ہو گیا۔ عید میں چند دن ہی رہ گئے تھے۔ امی اور ابو کی فکرمندی اب انتہائی تشویش میں ڈھل گئی تھی۔ اقصیٰ نے کئی بار پھر فون کیا اور اس کا بس وہی مطالبہ تھا کہ جویر سے بات کرو، جس پر آہستہ آہستہ اس کا ذہن آمادہ ہونے لگا تھا کیونکہ وہ زیادہ اپنے والدین کو پریشان نہیں کر سکتی تھی۔ احد بہت لاابالی تھا مگر نیو ایئر کی مبارکباد دیتے ہی اس نے سرسری سے لہجے میں پوچھا تھا اور بہنوئی صاحب کو بھی وش کیا یا نہیں۔ وہ جواب کیا دیتی، آنسوؤں سے لڑنے لگی تھی۔ بس کریں بھائی، جا کر بھابھی کو لے آئیں، سچ ان کے بغیر آپ بہت زیادہ اپسیٹ ہو گئے ہیں، مجھے تو آپ کو دیکھ کر ہول آنے لگا ہے۔ ثنا نے کمرے میں داخل ہو کر جب ہر چیز اپنے ٹھکانے پر دیکھی تو انگیز بدنہ رہ گئی۔ جویر کے روٹین سے ہٹ کر تھا سب کچھ۔ بے اختیار اس نے تشویش کا اظہار کیا تھا۔ بکو مت، جاؤ جا کر چائے بنا لاؤ۔ اٹھتے ہوئے وہ سنجیدہ سی ہنسی سمیت بولا تو ثنا نے تفکر سے اسے دیکھا۔ کھانا کھا لیں بھائی، آج تو آپ نے بغیر سحری کے روزہ رکھا ہے، افطار پر بھی صرف ایک گلاس شربت پیا ہے۔ بھابھی ہوتی تو آپ کو بتاتی، سچ ان کے بغیر آپ کو سیدھا کرنا مشکل ہے۔ ہاں البتہ کمرے کی صفائی کا معاملہ کچھ گمبھیر ہے۔ محبت سے کہتے کہتے وہ شوخی پر اتری تو جویر یوں ہی ہنس دیا۔ اٹھ کر نیچے آیا تو اماں حفصہ بھابھی کی عید کی شاپنگ دیکھ رہی تھیں۔ اسے تھکے تھکے بیزار چہرے سمیت دیکھا تو اسے پاس بلا لیا۔ جا کر لے آؤ دلہن کو بیٹا، وہ اس گھر کی رونق ہے، لاکھ خامیاں سہی پر ایک بات اس میں اچھی ہے کہ اس کی موجودگی تیرے چہرے پر ہنسی کھلا دیتی ہے اور میں اپنے بیٹے کو ہنستا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس کے الجھے ہوئے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ محبت سے بولی، کمال کرتی ہیں آپ بھی اماں، وہ جب یہاں تھی تو اس سے بہت اختلافات تھے آپ کو، اب چلی گئی ہے تو اسے بلانے کی بات کرتی ہیں۔ بندہ دور ہو جاتا ہے جب ہی اس کی قدر آتی ہے۔ وہ بچی اچھی ہے، میرا ہم سب کا بڑا خیال رکھتی تھی۔ ایک یہ حفصہ دلہن ہے، پورے پورے دن پاس نہیں بھٹکتی، تو کیا آپ اس کو اس لیے یاد کر رہی ہیں؟ وہ مصنوعی ہنسی ہنستے ہوئے انہیں چھیڑ رہا تھا۔ اماں نے تنبیہی نظروں سے اسے دیکھا۔ انسان کی اچھی عادتیں ہی اس کی یاد دلاتی ہیں، اس کی کمی کا احساس کراتی ہیں، جیسے تو نے اس کے جاتے ہی ساری لاپرواہی اٹھا کر چھپر پر رکھوا دی۔ روزے بھی رکھے جا رہے ہیں اور جب وہ یہاں تھی تو اماں مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ میں نے اسے سمجھنے کی کوشش کی اور اب احساس ہوتا ہے کہ وہ بھی ٹھیک کہتی تھی۔ نہ جانے کیوں ہماری سوسائٹی میں یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ جب بہو گھر آتی ہے تو ہم سب اسے اپنے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ وہ واقعتاً ہماری منشا کے مطابق تبدیل ہونے کی اہلیت رکھتی بھی ہے کہ نہیں۔ اس کی پچھلی زندگی، اس کا ماضی، اس کا لائف سٹائل چند بولوں کے عوض خرید لیتے ہیں سسرال والے، اور جب اسے موم کی طرح پگھلا کر حسب خواہش پتلا نہیں بنا پاتے تو اس سے کنی کترانے لگتے ہیں۔ اماں کی بات کاٹ کر وہ سنگین حد تک سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ اماں نادم سی ہو گئیں اور اس کا سر اپنے کندھے سے ٹکا دیا۔ تو پھر اسے لے آ جا کر، یا پھر میں لے آتی ہوں۔ اماں کو واقعی اس سے محبت تھی۔ وہ ان کا چھوٹا بیٹا تھا، زنیر بھائی سے پورے 8 سال چھوٹا۔ اماں نے بہت لاڈ اٹھائے تھے اس کے۔ ان کی بات پر اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ نہیں اماں، میں نے اس کی انسلٹ کی، اسے دھپڑ مارا تھا، میں ہی جاؤں گا اسے منانے، اسے میں نے خفا کیا ہے، یہ میری سزا ہے، اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تو اماں مسکرا دیں۔ جویر کے لبوں کی ہنسی، ساشا کی سنگت اس کی قربت کی دین ہے، انہوں نے یہ جان لیا تھا۔ میرے لیے تمہارا ساتھ اہم ہے، تمہاری اچھائیوں برائیوں سے میری محبت پر کوئی فرق نہیں آ سکتا کہ میں نے تمہیں ان تمام باتوں سے بالاتر ہو کر چاہا ہے۔ جویر کی آواز سرگوشی بن کر اس کی سماعتوں میں اتری تھی۔ اس نے چونک کر دیکھا، ارد گرد کوئی بھی نہیں تھا، چاند نظر آ چکا تھا۔ ذکی اور مونی کی خوشگوار چیخ و پکار احد کی آواز سمیت اسے سنائی دے رہی تھی۔ وہ بے اختیار فون سیٹ کی طرف بڑھی اور اگلے لمحے ناصری ہاؤس کا نمبر اس نے ڈائل کر دیا تھا۔ بیل بج رہی تھی اور اس سے پہلے کہ کوئی ریسیور اٹھاتا کسی نے اس کے عقب سے آ کر لائن ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ وہ پھرتی سے پیچھے مڑی اور جیسے ساکت رہ گئی۔ جویر، چاند رات مبارک ہو ڈیئر وائف۔ اپنی ازلی خوشگوار اور فریش مسکراہٹ سمیت وہ بکے اور ہاتھ میں 2-3 پیکٹ اٹھائے کھڑا تھا۔ جویر، آپ مبارکباد دیتے ہیں ایسے وقت پر لڑکی، نام کا ریکارڈ نہیں بجانا شروع کر دیتے۔ اچھا یہ لو منہ میٹھا کرو۔ وہی مخصوص لاپرواہ سا انداز تھا۔ وہ بے ساختہ رو پڑی اور وہ ارے ارے کرتا رہ گیا۔ اچھا بابا سوری، لو کان پکڑتا ہوں، اگر ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ آپ ایک عدد دھپڑ کھا کر ہی گھر سے ریس ہو جائیں گی تو پیشبندی کے طور پر دروازہ مقفل کر لیتا، مگر خیر دیر از آلویز اے نیکسٹ۔
شوق لہجے میں وہ اس کے قریب جھکا کہہ رہا تھا۔ ساشا روتے روتے ہی سر اٹھا کر اسے گھورنے لگی تھی۔ دیٹس لائک مائی وائف، یہ رونا دھونا تم پر سوٹ نہیں کرتا۔ مجھے تو اپنی وہی ساشا اچھی لگتی ہے، لڑتی جھگڑتی غصہ کرتی۔ اطمینان سے اس کے سامنے بیٹھ کر وہ کہہ رہا تھا۔ ساشا نے اسے دیکھا، چند دنوں میں خاصا کمزور ہو گیا تھا۔ جویر نے بھی اس کی عمیق نظریں محسوس کر لی تھیں، ہنس کر بولا، دل بھر کر دیکھ لو ابھی، کیونکہ گھر جا کر تو تمہیں اگلے ہفتے تک فرصت ملنے والی نہیں۔ وارڈروب کا کوئی کپڑا ایسا نہیں جو دروازے، کرسی اور بیڈ پر منتقل نہ ہو چکا ہو، جرابوں سے لے کر ٹائی تک کچھ دستیاب نہیں۔ بس اسی لیے تمہیں لینے دوڑا چلا آیا ہوں۔ آپ اتنے کمزور کیوں ہو گئے ہیں؟ چہرہ بھی پہلے جیسا فریش نہیں۔ اس کی اوٹ پٹانگ باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ جس تردد سے بولی، جویر کے اندر باہر تک روشنی پھیل گئی۔ محترمہ بغیر سحری کے 25 روزے رکھے ہیں، یہ حال تو ہونا ہی ہے۔ اس پر ہر چیز ٹھکانے پہ رکھنے کی مشقت الگ تھی۔ ایک تو تم نے ہر دراز ہر خانے میں الگ الگ سامان رکھا ہوا ہے، اس سے زیادہ تمہارے پریکٹیکل کی فکر نے ادموا کر دیا تھا۔ پورا جرنل دوبارہ بنایا ہے میں نے، دیکھنا چل کر کہ کامرس کے اسٹوڈنٹ کی زولوجی کیسی ہوتی ہے۔ وہ فخریہ کہتے ہوئے ہنسا تو وہ جو بے تحاشا حیران تھی، جویر کی آنکھوں میں جلتی شمع دے کر جھیم سی گئی۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ میں آپ کے ساتھ چلی جاؤں گی؟ دل سے بوجھ ہٹا تو اسے ستانے کا خیال آیا۔ آف کورس، کیونکہ ابھی ابھی جو میں نے لائن ڈسکنیکٹ کی وہ گھر کی تھی، اینڈ مائنڈ یو، چونکہ سب لوگ نیچے موجود ہیں اس لیے کوئی فون ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ جواباً بڑے اعتماد سے وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تو وہ جھیم کر مسکرا دی۔ عید کا چاند خوشیوں کے سوغات لایا تھا، اس نے سکون سے آنکھیں موند لیں۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔